میں روشن کو تھانے طلب کر سکتا تھا، لیکن اس کی پرچی دیکھنی ضروری تھی۔ یہاں چھاپے کی ضرورت تھی۔ میں اسی وقت اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ میں وہاں شام کے بعد رات کے اندھیرے میں پہنچا۔ پہلے میں علاقہ تھانے دار کے گھر گیا۔ وہ پٹھان کوٹ کے قریب کا رہنے والا مسلمان تھا۔ اس کو واردات اور اس وقت تک کی تفتیش سنائی۔ کھانا اسی کے گھر کھایا۔ اس نے اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ کر دیا۔ میرے پاس 2 ٹارچیں تھیں۔ تھانے دار نے اپنا ہیڈ کانسٹیبل کو بھی ایک ٹارچ دے دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل پہلے ہی میرے ساتھ تھے۔ میں اس پارٹی کو لے کر روشن کے گاؤں گیا۔ نمبردار کو جگایا گیا۔ میرے کہنے پر 2 لالٹینیں لے آیا۔ اس کی رہنمائی میں روشن کے گھر گئے۔ یہ کچا مکان تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھے آدمی نے کھولا۔ نمبردار نے بتایا کہ یہ روشن کا باپ ہے۔ باپ نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ روشن اندر سویا ہوا ہے۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ روشن جاگ کر صحن میں آ گیا۔ 3 بڑی ٹارچوں اور 2 لالٹینوں کی روشنی کافی تھی۔ میں نے خانہ تلاشی شروع کی۔ 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے سے ایک لاٹھی ملی جس کی لمبائی 5 فٹ سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ روشن کی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایک سرے سے یہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ موقع واردات سے ملنے والی برچھی کی ینی میرے پاس تھی۔ اس میں لکڑی تھی جو 3-4 انچ باہر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس ٹکڑے کو برآمد ہونے والی لاٹھی کے ٹوٹے ہوئے سرے کے ساتھ جوڑا تو اس پر فٹ آ گیا۔ برچھی مکمل ہو گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی قریب کر کے دیکھا۔ جہاں سے یہ ٹوٹی تھی وہاں ہلکے سرخ نشان تھے۔ لکڑی مٹیالے رنگ کی تھی۔ روشن، میں نے اسے کہا، کلاڑی خود میرے حوالے کر دو۔ کون سی کلاڑی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کے پیٹ پر بڑی زور سے گھوسا مارا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آگے کو دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کے پہلو میں گھوسا مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ میں نے گردن پر پاؤں رکھ کر اپنے جسم کا وزن ڈالا اور کہا کہ کلاڑی میرے حوالے کر دو اور بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کون کون تھا۔ اس کے گھر میں اس کا باپ، ماں، ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہن کو میں نے دیکھ لیا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ اس کی بہن کو تھانے لے چلو، میں نے کہا۔ لے چلو باہر اس کی بہن کو۔ میں نے اس کی گردن سے پاؤں اٹھا لیا۔ میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، روشن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ تمہارا اقبالی بیان، میں نے کہا۔ وہ کلاڑی جس سے تم نے چودھری شہباز کو قتل کیا ہے اور تمہارے ساتھ جو کوئی تھا وہ بھی بتا دو۔ غریب آدمی پر ظلم نہ کرو تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ اب میں نے اس کے چہرے کی وہ طرف دیکھی جو پہلے میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا جبڑے پر ٹھوڑی سے کان کے اوپر والے حصے تک میلے سرخ رنگ کی موٹی لکیر تھی، جیسے بید یا کسی بھی لکڑی کی چھڑی کی ضرب سے پڑ جاتی ہے۔ فوراً مجھے مقتول کے ہنٹر کا خیال آیا۔ میں نے اس کا کرتا اتروا دیا۔ ایسی ہی ایک لکیر اس کے بائیں پہلو پر تھی جو پیٹھ تک گئی ہوئی تھی۔ یہ ضربیں کیسے آئیں؟ میں نے پوچھا۔ کس نے تمہیں مارا ہے یہ سوچ کر جواب دینا کہ جس کا بھی نام لوگے اس سے میں پوچھوں گا، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے گھر تک میں ویسے ہی نہیں پہنچ گیا، پکی شہادت لے کر آیا ہوں۔ وہ چپ چاپ میرا منہ دیکھتا رہا۔ یہ ضربیں مقتول کے ہنٹر کی تھیں۔ میں نے پھر اسے دھمکیاں دیں جو اس کی بہن سے تعلق رکھتی تھیں۔ آخر اس نے مجھے الگ ہو کر بات کرنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے صحن میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ صبح گاؤں میں ایک آدمی مر گیا ہے۔ نسیم کا باپ اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ نسیم کی ماں بھی وہیں گئی ہوئی تھی۔ نسیم کے دونوں بھائی گھر نہیں تھے۔ نسیم گھر میں اکیلی تھی۔ خامد کے قتل کے 3 ماہ بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی زچگی کا 21واں دن تھا۔ وہ تندرست ہو گئی تھی لیکن 40 دن پورے کر کے ہی باہر نکل سکتی تھی۔ گاؤں کی دائی 1-2 بار روزانہ نسیم کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کا پیٹ ملتی اور جسم کو دباتی تھی۔ اس روز بھی دائی آئی۔ موسم سرما تھا، سردی بہت تھی۔ نسیم نے بچے کو، جس کی عمر اس روز 21 دن ہوئی تھی، دودھ پلا کر دھوپ میں سلا دیا تھا۔ چارپائی صحن میں تھی۔ نسیم ابھی بچے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ دائی آ گئی۔ اس نے نسیم سے کہا کہ اندر چلو، تمہاری مالش کر دوں۔ نسیم کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئی اور دائی نے اس کا جسم ملنا شروع کر دیا۔ اتنے میں باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں اور کوئی تو نہ تھا۔ دائی باہر گئی اور 2 منٹ بعد واپس آ گئی۔ کون ہے؟ نسیم نے پوچھا۔
ایک آدمی تمہارے ابا جی کو پوچھ رہا ہے، تائی نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ ماتم والے گھر گئے ہوئے ہیں۔ گاؤں کا کوئی آدمی تھا؟ نسیم نے پوچھا۔ شاید گاؤں کا ہی تھا، تائی نے کہا۔ کسی اور گاؤں کا مہمان ہوتا تو میں اسے جانے نہ دیتی۔ میں نے پہچانا نہیں۔ اس نے کھیس اس طرح لے رکھا تھا کہ منہ اور ناک پر کھیس تھا۔ خود ہی کہنے لگا کہ وہیں جا کر ماسٹر صاحب سے مل لوں گا۔ نسیم کے باپ نے مجھے بتایا کہ نسیم کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، بچہ باہر صحن میں دھوپ میں سویا ہوا تھا۔ دائی نے نسیم کا جسم ملنا شروع کر دیا، پھر اس کے سر کی مالش کی، پھر دونوں باہر آئیں تو دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ بچہ ابھی 21 دنوں کا ہی تھا۔ دائی نے گھبرا کر کہا کہ بچے کو باہر سے کوئی کتا ہی اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ دونوں باہر کو دوڑیں۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے۔ رات تو نہیں تھی، دن کے 10:30 یا 11 کا وقت تھا۔ دائی اور نسیم نے شور مچایا۔ نسیم ماں تھی، اس کی تو چیخیں نکل رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نسیم کا باپ آ گیا، ماں بھی اور بھائی بھی آ گئے۔ اگر یہ لوگ کسی کو گھوڑے پر یا سائیکل پر تھانے کو دوڑا دیتے تو میں فوراً گاؤں سے نکلنے والے راستوں پر کانسٹیبلوں کو دوڑا دیتا۔ تھانہ جس گاؤں میں تھا وہاں سے گھوڑے بھی مل سکتے تھے اور سائیکلیں بھی۔ میں بچے والے گاؤں کے ہر اس گھر کی تلاشی لیتا جس پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا، مگر ان احمقوں نے گاؤں میں اور گاؤں کے ارد گرد اپنے طور پر تلاش شروع کر دی اور تھانے میں اثر کے وقت آئے۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے 5-5.5 گھنٹے ضائع کر دیے۔ ان کے گاؤں سے تھانہ صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے ذہن میں جو شبے آئے ان میں سب سے پہلا نام چودھری سکندر کا تھا۔ یہ شخص مقتول شہباز کا چھوٹا بھائی تھا۔ آپ اس کا وہ بیان ایک بار پھر یاد کریں جو اس نے اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش میں مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے بھائی نے جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، خود قتل ہو گیا ہے، اب جائیداد کا وارث کیسے پیدا ہوگا؟ سکندر نے جواب دیا تھا کہ نسیم 3 ماہ سے امید سے ہے، اگر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو وہ یعنی کہ سکندر نسیم کے ساتھ شادی کر لے گا اور اپنے بھائی کی ساری جائیداد اس کے بچے کے نام رجسٹری کرا دے گا۔ اس شخص پر میرا شبہ یہ تھا کہ اس نے نسیم سے کہا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے اور نسیم نے انکار کر دیا ہوگا۔ سکندر نے جائیداد کے وارث کو غائب کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ سکندر شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے۔ مشتبہوں کی فہرست میں دوسرا نام مقتول شہباز کی پہلی بیوی کا آتا تھا۔ وہ باہر سے آئی ہوئی لڑکی کے بچے کو جائیداد کا وارث کیوں بننے دیتی؟ اس پہلی بیوی کے ساتھ اس کے بھائیوں کے نام بھی آتے تھے۔ ان کی مدد کے بغیر یہ عورت بچہ غائب نہیں کرا سکتی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ان سب نے مل کر یہ واردات کی ہے۔ واردات کا باعث بالکل صاف تھا۔ یہ لوگ چودھری شہباز کی جائیداد میں سے نسیم کے بچے کو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں پولیس آفیسر تھا، عام سی قسم کا شہری نہیں تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہ ہوتا۔ میں جرم و سزا کی دنیا کا وارث تھا۔ تھانوں اور کچہریوں میں ایسے بے شمار کیس دیکھے تھے۔ معصوم بچوں کو جائیداد کی خاطر اغوا اور قتل ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان مشتبہوں کے خلاف کچھ شہادت لے لوں۔ نسیم کا باپ ابھی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ گاؤں میں لوگ اسے ماسٹر صاحب کہتے تھے، لیکن میرے دل میں اس شخص کی ذرا سی بھی عزت نہیں تھی، اس لیے میں اسے صاحب نہیں کہتا تھا۔ اس نے اپنی نوجوان بیٹی کو روپے پیسے کے لالچ میں اپنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور اب اس کی بیٹی کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے ماسٹر؟ میں نے نسیم کے باپ سے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا۔ شک چودھری شہباز کے بھائی چودھری سکندر اور بڑی چودھرانی اور چودھرانی کے دونوں بھائیوں پر ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسی وجہ بیان کرو جو تفتیش میں میری مدد کر سکے۔ صاحب، وجہ تو شاید آپ کو بھی معلوم ہوگی، اس نے کہا۔ یہ بچہ چودھری شہباز کی جائیداد کا وارث ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ جائیداد کے متعلق ابھی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ میں جناب کو یہی بتانے لگا تھا، اس نے کہا۔ 2-2.5 ہفتے گزرے۔ چودھری سکندر نے کہا تھا کہ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کی کہیں شادی کر دو۔ میری بیٹی کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور سکندر مجھے مبارکباد دینے آیا تھا۔ میں نے اس کی خاطر تواضع کی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا اور مجھے باہر لے گیا۔ باہر اس نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ میں نے اسے گول مول سا جواب دیا۔ اس نے مجھے گھورا
اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی جائیداد میں سے حصے کی امید نہ رکھنا، یہ نہ کہنا کہ چودھری شہباز کی جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بچے کا حصہ تو نہیں چھوڑوں گا، نہیں دو گے تو عدالت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا، سوچ سمجھ کر ماسٹر صاحب، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، تم نے اچھا کیا ہے چودھری سکندر، مجھے اپنی نیت پہلے ہی بتا دی ہے، تم بھی سوچ سمجھ لو، انگریز کے قانون کو تم جیسا ان پڑھ موڑ توڑ نہیں سکتے۔ اس نے عجیب طرح ہنس کر کہا، دیکھ لینا انگریز کا قانون کس طرح ٹوٹتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سکندر نے ایسی بات کہی تھی کہ وہ بچے کو غائب کر دے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے، نسیم کے باپ نے جواب دیا۔ اس نے دھمکیاں کچھ ایسی ہی دی تھیں۔ 2-3 روز بعد چودھری شہباز کی بیوی کا بھائی حنیف مجھے ملا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ کو چودھری سکندر نے کچھ کہا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حنیف نے پوچھا کہ میں نے اس پر غور کیا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، چودھریو ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا چھوڑ دو، میں نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ میں بچے کا حصہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنیف نے کہا، پچھتاؤ گے ماسٹر جی۔ میرا جواب سنے بغیر وہ چلا گیا۔ پھر حنیف کا دوسرا بھائی ملا۔ اس نے کہا، سنائے ماسٹر صاحب، آپ قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، دھمکی کیسی؟ کیا میری بیٹی چودھری شہباز کی بیوی نہیں تھی؟ کیا اس کا بچہ چودھری شہباز کا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا، بیٹی اور اس کے بیٹے کی خیر مانگو۔ 3-4 دن بعد سکندر نے مجھے راستے میں روک کر کہا، ماسٹر صاحب عدالت میں جاؤ گے یا میری بات مانو گے؟ گاؤں میں رہنا ہے تو میری بات مان لو، بیٹی کی شادی کر دو، ورنہ وہ بھی روئے گی اور آپ بھی۔ میں آپ کو تھوڑی سی رعایت دیتا ہوں، چودھری شہباز کی زمین کا کچھ حصہ بچے کو دے دوں گا، پورے حصے کی امید نہ رکھنا۔ میں نے اسے کہا، چودھری شہباز کی جائیداد کے متولی اور مختار تم کیوں بنے پھرتے ہو چودھری سکندر؟ اس کے بیٹے کی وراثت پر تم قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا، تم نے چودھری شہباز کی زندگی میں اسے بہت لوٹا تھا، پھر اپنی بیٹی کی قیمت وصول کی تھی، اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، اونچی بات کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کروں گا، تیار رہنا۔ اس طرح یہ لوگ مجھے دھمکیاں دیتے رہے۔ اس نے ان کی کچھ اور دھمکیاں بھی سنائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچے کا حصہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بڑی چودرانی کا رویہ کیا تھا؟ وہ تو عورتوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچاتی رہتی ہے، اس نے بتایا، کہتی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا حصہ دے دیں گے، اگر ماسٹر نے گڑبڑ کی تو پچھتائے گا۔ مجھے رحم اس 21 دنوں کے معصوم بچے اور اس کی ماں پر آ رہا تھا۔ ظلم تو اصل میں ان پر ہوا تھا۔ اصل مجرم نسیم کا باپ تھا، لیکن قانون کچھ اور کہتا تھا۔ مقتول چودھری شہباز کے خاندان کے افراد سے مجھے ایسی ہی باتوں کی توقع تھی۔ بچہ انہوں نے ہی اغوا کیا تھا۔ میرے سامنے 2 مسئلے تھے، ایک یہ کہ ان لوگوں کو اقبالی کروانا اور دوسرا یہ معلوم کرنا کہ انہوں نے بچے کو اٹھایا کیسے اور کس سے اٹھوایا۔ انہوں نے واردات کے لیے دن اور وقت اچھا دیکھا تھا۔ گاؤں میں ماتم تھا اور نسیم کے ماں باپ ماتم والے گھر چلے گئے تھے۔ ایک سوال یہ بھی تھا، کیا دائی کا بھی اس میں ہاتھ تھا؟ نمبردار بھی نسیم کے باپ کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گاؤں جلدی پہنچنا چاہیے تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ بہت تیزی سے ملزموں تک پہنچوں تاکہ بچہ قتل ہونے سے بچ جائے، مگر اس صورتحال نے پریشان کر دیا کہ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ میں پہلے ہی ان لوگوں نے 5-6 گھنٹے ضائع کر دیے تھے۔ یہ 5 گھنٹے بہت قیمتی تھے۔ کم و بیش 1.5 گھنٹہ نسیم کے باپ کا بیان لینے میں اور کاغذی کارروائی میں گزر گیا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبل ساتھ لیے، ایک ٹانگا منگوایا اور گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ پگڈنڈی کچی، یکے پر 11-12 افراد سوار اور گھوڑا کمزور۔ یہ تو پیدل چلنے والی رفتار تھی۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو رات کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ فاصلہ 1 ہی میل تھا۔ میں راستے میں نمبردار سے پوچھ گچھ کرتا گیا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ نمبردار اسی برادری کا فرد تھا، لہٰذا اس کی ہمدردیاں سکندر وغیرہ کے ساتھ تھیں۔
اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ مقتول کی پہلی بیوی، جسے میں بڑی چودرانی لکھ رہا ہوں، اور سکندر چودھری شہباز کے مربوں پر منڈ کمری گئے ہوئے ہیں۔ وہ بچے کی گمشدگی کے 2 دن پہلے ہی گئے تھے۔ یہ سن کر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ دونوں بچے کی گمشدگی سے پہلے گاؤں سے نکل گئے تھے کہ ان پر کوئی شک نہ ہو۔ مجھے یہ شبہ بھی ہوا کہ بچہ اغوا کر کے ان تک مربوں پر پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا اسے نسیم کو جائیداد کے حصے سے دستبردار ہو جانے پر راضی کرنے کے لیے یا غمال کے طور پر رکھا گیا ہے۔ میں نے نمبردار کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بچے کو انہی لوگوں نے اٹھوایا ہے۔ میرے خیال میں یہ واردات کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ پہلے ایک آدمی نے نسیم کے دروازے پر دستک دی اور اس نے نسیم کے باپ کی پوچھی۔ وہ یہی دیکھنے آیا ہوگا کہ گھر میں کوئی ہے تو نہیں۔ دائی اسے جواب دے کر کمرے میں نسیم کے پاس چلی گئی۔ اس آدمی نے ڈیوڑی میں آ کر اندرونی دروازے سے دیکھا کہ بچہ صحن میں اکیلا پڑا ہے اور سامنے کوئی نہیں۔ اس نے بچے کو اٹھایا، کھیس کے اندر کیا اور چلا گیا۔ 21 دنوں کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اسے ساہیوال کے کسی چک میں پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کسی نوکر یا مزارے کی بیوی، بہن یا بیٹی کو سفر کے لیے ساتھ لے لیا گیا ہوگا۔ تم نے ایک کام کرنا ہے چودھری، میں نے نمبردار سے کہا۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، اور اگر نہیں تو گاؤں میں پتہ کر کے بتانا۔ کیا گاؤں کا کوئی مزارے یا کوئی کمین ذات اپنی بیوی یا گھر کی کسی اور عورت کے ساتھ آج بچے کے اغوا کے بعد گاؤں سے کہیں باہر گیا ہے؟ مجھے پتہ تو نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ پتہ کرا لوں گا۔ پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا، میں نے کہا۔ اگر تم نے پردہ ڈالا تو اپنا حشر سوچ لینا۔ ملک صاحب حضور، اس نے یکے میں میرے کان میں کہا، آپ کو تو معلوم ہے یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ میں آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں، مخبری اور جاسوسی پوری کروں گا۔ آپ مجھ پر پردہ ڈالے رکھنا اور گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش نہ کرنا۔ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ آج کل بچوں کے اغوا کی وارداتیں اتنی عام ہو گئی ہیں، جیسے میرے وقتوں میں معمولی سی چوری چکاری کی وارداتیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آج کل خرکار لڑکوں کو اغوا کرتے ہیں، دوسرے بھیک مانگنے والے اغوا کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یہ لوگ دودھ پیتے بچوں کو اغوا کر کے ان کے بازو یا ٹانگیں توڑ کر یا ٹیڑھی کر کے انہیں بھیک مانگنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میرے وقتوں میں کسی بچے کے اغوا کی واردات برسوں بعد ایک سننے میں آتی تھی۔ یہ واردات انتقامی ہوتی تھی۔ گاؤں میں پہنچتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو الگ کر کے اپنے ASI کے لیے ایک لمبا چوڑا پیغام دیا اور کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اسی یکے سے واپس تھانے چلا جائے۔ میرے پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ ASI رات کو ہی 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ساہیوال کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس نے چودھری شہباز کے مربوں والے چک جانا، وہاں کے علاقے تھانے دار کی مدد حاصل کرنی اور چودھری شہباز کے مزاروں کو الگ کھڑا کر کے ان کے گھروں کی اور اس گھر کی بھی جس گھر میں چودھری سکندر اور بڑی چودرانی ٹھہرے ہوئے تھے بڑی سختی سے تلاشی لینی تھی، اور اگر بچہ برآمد نہیں ہوتا تو کھوج لگانا تھا کہ یہاں کوئی بچہ لایا گیا ہوگا۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میرے پاس 2 ٹارچیں تھیں، 2-3 لالٹینیں آ گئی تھیں۔ میں نے نمبردار کی رہنمائی میں بیک وقت 4 گھروں پر چھاپے پڑوائے۔ چودھری سکندر کے گھر، بڑی چودرانی کے دونوں بھائیوں کے گھر اور بڑی چودرانی کے گھر۔ ایسی تلاشی لی کہ نیچے کی مٹی اوپر کر دی اور ملا کچھ بھی نہیں۔ بڑی چودرانی تو وہاں تھی ہی نہیں۔ گھر میں ایک نوکر سویا ہوا تھا، اسے شامل تفتیش کر لیا۔ اس گھر کی نوکرانی گلی بڑی چودرانی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے چھاپے ناکام رہیں گے۔ سب کو معلوم تھا کہ معاملہ تھانے تک پہنچ گیا ہے۔ اگر بچہ گاؤں میں تھا بھی تو گاؤں سے نکال دیا گیا ہوگا، لیکن یہ کارروائی ضروری تھی۔ میں گاؤں پر دہشت بٹھانا ضروری سمجھتا تھا۔ بڑی چودرانی کے دونوں بھائیوں کو میں نے شامل تفتیش کر لیا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ان گھروں کے نوکر اور مزارے کون کون ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان کے گھروں کی بھی تلاشی لیں اور انہیں اپنے ساتھ پابند کر لیں۔ میں نے بڑی چودرانی کے دونوں بھائیوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ بچہ واپس کر دیں تو میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔
دونوں نے اس طرح بے گناہی کی قسمیں کھانی شروع کر دیں جیسے وہ زخمی ہو کر زمین پر پڑے تڑپ رہے ہوں۔ دونوں کہتے تھے کہ وہ تو خود بچے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ شک ہم پر ہی ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بچہ مل جائے۔ دونوں اکٹھے بیٹھو، میں نے کہا، آپس میں صلاح مشورہ کر لو۔ تمہارے انکار کو میں اتنی جلدی نہیں مانوں گا۔ میں نسیم کے گھر چلا گیا۔ اس کی جذباتی حالت بہت ہی بری تھی۔ وہ ماں تھی۔ اس کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا تھا۔ اس کے خاوند کے قتل کی تفتیش کے دوران اسے میں مل چکا تھا۔ وہ ملاقات بڑی لمبی تھی۔ مجھے وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور میں اسے تسلی دینے لگا کہ اس کا بچہ مل جائے گا۔ دشمن وار کر گئے ہیں، اس نے کہا۔ وہ کہتا تھا، اب میرے ساتھ نکاح پڑھا لو، چودھری شہباز کی ساری جائیداد تمہارے بچے کے نام کرا دوں گا۔ کون ہے وہ؟ چودھری سکندر، نسیم نے جواب دیا۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے کہو کہ میرا بچہ دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اس نے جو بیان دیا وہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے باپ کی زبانی سنا چکا ہوں کہ بچہ کس طرح لاپتہ ہوا تھا۔ نسیم نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ سکندر نے اسے بچہ پیدا ہونے کے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ نسیم نے اسے جواب دیا تھا کہ میں پہلے بھی سوکن بن کے گئی تھی، دوسری بار سوکن نہیں بنوں گی۔ نسیم نے اسے مذاق سمجھا تھا۔ بچہ پیدا ہوا تو سکندر مبارکباد دینے گیا اور نسیم کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے نسیم سے یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اب میرے ساتھ شادی کرو گی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ چودھری سکندر، نسیم نے اسے کہا، میں تمہیں بھائی جان کہتی رہی ہوں، اب بھی بھائی جان ہی کہوں گی۔ شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے، سکندر نے کہا۔ میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ تمہیں اگر خدا نے بیٹا دیا تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا اور بھائی کی ساری جائیداد اس بچے کے نام کرا دوں گا۔ اس میں میرا نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے، نسیم نے کہا۔ تمہیں ایسی بیوی مل جائے گی جو خوبصورت و جوان ہے اور اس کی اتنی زیادہ جائیداد بھی ہے۔ نہیں بھائی سکندر، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ پچھتاؤ گی نسیم، سکندر نے کہا اور چلا گیا۔ نسیم نے گاؤں کی ایک عورت کا نام لے کر مجھے سنایا کہ یہ عورت 3-4 بار سکندر کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ان پیغاموں میں دھمکیاں بھی ہوتی تھیں۔ ایک دھمکی یہ کہ چودھری شہباز کی جائیداد میں سے 1 انچ زمین کا بھی نہیں لے سکو گی۔ دوسری دھمکی یہ کہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم نے جائیداد کا وارث پیدا کیا ہے۔ ایسے کئی وارثوں کو مٹی میں ملتے دیر نہیں لگتی۔ بڑی چودھرانی کے بھائیوں نے نسیم کو جو دھمکیاں دی تھیں وہ بھی نسیم نے سنائیں۔ میں نے اس عورت کو بھی بلوا لیا۔ دائی پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ میں نے نسیم کو بھیج دیا اور نمبردار کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ دائی کیسی عورت ہے؟ نمبردار نے بتایا کہ اس عورت کو بدماش نہیں کہا جا سکتا، چالاک اور ہوشیار کہہ سکتے ہیں۔ دائی کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا خاوند معاشقی تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بدصورت اور بدھو ہے۔ بڑے گھروں میں پانی ڈالنے کے علاوہ ہر قسم کی مشقت و مزدوری کرتا تھا۔ ان کے 3 یا 4 بچے بھی تھے۔ دائی کی ماں بھی دائی تھی۔ ماں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو تجربہ کار دائی بنا دیا تھا۔ کیا یہ دائی اتنی ہوشیار اور چالاک ہے کہ کسی کے بچے کو اٹھا کر کسی کے حوالے کر دے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ انسان کی نیت بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے حضور، نمبردار نے کہا، لیکن اس عورت کے متعلق کبھی ایسی شکایت سنی نہیں کہ کسی گھر سے اس نے کوئی چیز چرائی ہو۔ کسی کا بچہ غائب کر دینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ میں نہیں مانوں گا کہ یہ دائی اس واردات میں شامل ہے۔ میں نسیم کے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اندر اور باہر والے دروازے بند تھے۔ سردی بہت تھی۔ انگیٹھی میں کوئلے جل رہے تھے۔ میں نے مکان دیکھ لیا تھا۔ صحن میں وہ جگہ بھی دیکھی تھی جہاں بچہ چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو بلایا جو چودھری سکندر کے پیغام نسیم کو دیا کرتی تھی۔ غریب سی کامی عورت تھی۔ مجھ سے ڈرنا نہیں، میں نے اسے کہا، اور جھوٹ نہ بولنا ورنہ ان چودھریوں کے کرتوتوں میں تم رگڑی جاؤ گی۔ اس نے جھوٹ نہ بولا۔ نسیم نے سکندر کے جو پیغام مجھے بتائے تھے وہ اس عورت نے بھی بتائے۔ نسیم ہر پیغام کا جواب یہ دیتی تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ سکندر نسیم کا انکار سن کر کیا کہتا تھا؟ غصے میں آ جاتا تھا،
اس نے جواب دیا۔ 2-3 گالیاں دیتا تھا، پھر کہتا تھا کہ اس پر ایسا وار کروں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ یہ بھی کہتا ہوگا کہ اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے لقمہ دینے کے لیے کہا، اسے غائب کر دوں گا، اس کا بچہ گم کر دوں گا، سب کچھ کہتا تھا۔ اس عورت نے کہا اور پھر سوچ کر بولی، شاید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو یہ بچہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اس عورت سے ایک اور پہلو سے پوچھ گچھ شروع کر دی، یہ اس شک کی بنا پر کی کہ بچہ اسی عورت سے نہ اٹھوایا گیا ہو۔ یہ عورت ذہنی لحاظ سے کھوکھلی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر میں مجھے یقین ہو گیا کہ اس واردات میں اس عورت کا ہاتھ نہیں۔ اس سے مجھے یہ حاصل ہوا کہ سکندر کے دل میں نسیم کے خلاف بڑا ہی شدید عناد بھر گیا تھا۔ سکندر نے اپنا بہت بڑا فائدہ سوچا تھا، ایک یہ کہ ایک جوان اور خوبصورت بیوی مل جائے گی، اور اس سے بڑا فائدہ یہ کہ مقتول بھائی کی جائیداد بچے کی بدولت اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ نسیم نے شادی سے انکار کر کے اسے اتنی زیادہ نعمتوں سے محروم کر دیا تھا۔ سکندر جیسے دیہاتی چودھری کسی کا اس قسم کا جرم نہ اس وقت بخشا کرتے تھے اور نہ آج بخشتے ہیں۔ اس دوران مجھے چودھری شہباز کے 3 جرائم پیشہ غنڈے یاد آئے، باہلا، شیدا اور خوشیا۔ میں نے انہیں بلوا لیا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی، تینوں کو جگا کر لایا گیا۔ میں نے انہیں باری باری اندر بلایا۔ ہر ایک سے جو سوال جواب ہوئے وہ سنانے ضروری نہیں، صرف یہ سنانا ضروری ہے کہ تینوں پر نیند طاری تھی اور نشے کا خمار بھی تھا۔ وہ چرس اور دیسی شراب کے نشئی تھے۔ تینوں نے کہا کہ وہ ہر برا کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتے کہ کسی ماں کا نومولود بچہ اٹھا لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود حیران ہیں کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ میں نے تینوں سے پوچھا کہ پہلے وہ چودھری شہباز کے یار تھے اور اب چودھری سکندر کے ساتھ ان کا یارانہ ہوگا۔ تینوں نے ایک جیسا جواب دیا۔ جواب یہ تھا کہ چودھری شہباز دل کا بادشاہ تھا، لیکن چودھری سکندر کہتا تھا کہ کام میرا کرو اور کھاؤ اپنے گھر سے۔ وہ کہتے تھے کہ سکندر خود غرض اور لالچی آدمی ہے، ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ کیا سکندر بچے کو غائب کرا سکتا ہے؟ میں نے تینوں سے پوچھا۔ تینوں نے کہا کہ بچہ اسی نے اٹھوایا ہوگا۔ تینوں اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ تھانے کے باقاعدہ مخبر تو نہیں تھے، لیکن تھانے والوں کو خوش کرنے کی خاطر مخبری کر لیتے تھے۔ ان کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہوئیں کہ مجھے اس واردات میں ان کی بے گناہی پر اعتبار آ گیا۔ انہیں فارغ کر کے میں نے نمبردار کو بلا کر پوچھا کہ سکندر کے ساتھ ان تینوں کا تعلق کیسا ہے؟ بس سلام دعا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ سکندر اپنے بڑے بھائی مقتول جیسا نہیں۔ اب مجھ سے دوسری باتیں سنیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ گاؤں میں سے آج کوئی نوکر یا مزارے کہیں چلا گیا ہو تو آپ کو بتاؤں۔ آج شام کی گاڑی سے ان کا ایک مزارے اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ چودھری شہباز کے مربوں پر منٹگمری گیا ہے۔ ان کے جانے کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار جو مربوں پر ہوتا تھا بڑا سخت بیمار ہے۔ وجہ طور پر شک ہوتا تھا کہ یہ مزارے بچے کو ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے جس ASI کو ساہیوال کے اس چک میں بھیجا تھا وہ خاصا ذہین تھا، تفتیش کے کام میں اپنی عقل آزادانہ استعمال کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اس مزارے کو شامل تفتیش کر لے گا۔ میرے پاس ایک جونیئر سب انسپکٹر بھی تھا، اسے تفتیش کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن ASI جتنا عقل مند تھا سب انسپکٹر اتنا ہی بے وقوف تھا۔ یہ ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے لیے نہ کوئی بنیاد مل رہی تھی، نہ کوئی راستہ نظر آتا تھا اور نہ ہی کوئی سراغ ملتا تھا۔ میں شک اور شبے پر دماغ لڑا رہا تھا۔ البتہ شک اور شبے کی وجہ بڑی ٹھوس اور قابل اعتماد تھی۔ مشکل یہ تھی کہ کسی کے خلاف کوئی پختہ شہادت نہیں مل رہی تھی۔ میں ایذا رسانی کے ذریعے ایک باری جرم کرانے کا قائل نہیں تھا، لیکن میں نے اس واردات کی تفتیش میں پکا ارادہ کر لیا کہ تمام مشتبہوں کو ایذا رسانی کی مشین میں ڈال دوں گا اور اس عمل کو اس حد تک لے جاؤں گا جہاں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ میں نے نسیم کے باپ کو ایک بار پھر بلایا اور اسے پوچھا کہ اس کے گھر جو آدمی اس سے ملنے آیا تھا، اور دائی نے اس آدمی سے کہا تھا کہ وہ ماتم والے گھر گیا ہوا ہے، کیا وہ آدمی اسے ملا تھا؟ نہیں ملا، اس نے جواب دیا۔ ماتم والے گھر کوئی آدمی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ بچے کو اسی آدمی نے اٹھایا ہے۔ یہ شک مجھے پہلے بھی تھا۔
میں نے نسیم کے باپ کو باہر بھیج دیا اور دائی کو بلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے سامنے آتے ہی اس نے رو کر کہا کہ تھانے دار صاحب جی، بچہ مل جائے گا یا نہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ظالم میری گود سے بچے کو اٹھا لے گیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ بچہ کہاں تھا اور بچے کی ماں کہاں تھی۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں نسیم اور اس کے باپ کی زبانی سن چکا ہوں۔ بیان سن کر میں نے اس پر جرح شروع کی۔ وہ تسلی بخش جواب دیتی رہی۔ میں نے اس سے اس آدمی کا حلیہ اور قد کاٹ پوچھا۔ اس نے قد لمبا بتایا لیکن حلیہ نہ بتا سکی۔ کہنے لگی کہ اس نے کھیس اس طرح لیا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ رات جاگتے گزر گئی۔ میرا یہ مطلب پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا کہ بچے کا سراغ مل جائے اور اسے میں قتل ہونے سے بچا لوں۔ صبح یہ امید ختم ہو گئی۔ بچہ جس کسی کے پاس تھا اس نے پولیس کو دیکھ کر بچے کا گلا دبا کر کہیں دفن کر دیا ہوگا۔ امید کی صرف یہ کرن ابھی موجود تھی کہ ایسائی مربوں پر گیا ہوا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ بچہ وہاں پہنچا دیا گیا ہو اور میرا ایسائی پہنچ گیا ہو۔ میں صبح سویرے ابھی سورج نہیں نکلا تھا، مشتبوں کی خاصی تعداد کو ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ ان میں بڑی چودرانی کے بھائی بھی تھے۔ میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں آدھے گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، بچہ جس کے پاس ہے یا جس کسی کو بچے کی خبر ہے وہ بتا دے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ انہیں یہ وارننگ دے کر میں نے جونیئر سب انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبلوں سے کہا کہ ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں تو پرواہ نہیں، مجھے ان میں سے کسی کا اقبالی بیان چاہیے۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور سو گیا۔ زیادہ دیر نہ سویا۔ 2 گھنٹے بعد تھانے میں آ گیا اور مشتبوں کی چیخیں سنی۔ ہیڈ کانسٹیبل ایذا رسانی کے کام میں مصروف تھا۔ واردات اس نوعیت کی تھی کہ تفتیش کے لیے یہ طریقہ ضروری تھا۔ وہ دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی۔ مخبر اپنی رپورٹیں دیتے رہے۔ ان میں سے ایک بھی رپورٹ میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ مجھے بچے کا کوئی سراغ درکار تھا جو مل نہیں رہا تھا۔ تھانے میں اور بھی کئی کام تھے۔ اگلا دن اس مصروفیت میں گزر رہا تھا کہ ایک گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کو ساتھ لیے تھانے میں آیا۔ ان دونوں نے ایک بچے کی لاش دیکھی ہے۔ نمبردار نے کہا، عمر کیا ہے؟ میں نے اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی بے تابی سے پوچھا۔ وہ تو کچھ دنوں کا لگتا ہے جناب، ایک آدمی نے کہا۔ چہرہ بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ اور بازو ٹھیک ہیں، دونوں پاؤں اور گھٹنوں تک ٹانگیں کھائی ہوئی ہیں۔ وہی ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دونوں آدمیوں سے مجھے جو تفصیل ملی وہ یوں تھی کہ جس جگہ بچے کی لاش پائی گئی تھی وہ اس نشیب کے بالکل قریب تھی جس میں بچے کا باپ چودھری شہباز قتل ہوا تھا۔ وہ بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ یہ 2 آدمی راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کھڈ میں ایک اود بلاؤ اور ایک نیولے کو کچھ کھاتے دیکھا۔ دونوں آپس میں لڑتے بھی تھے۔ دونوں آدمیوں نے ان کی طرف دیکھا تو رک گئے کیونکہ وہ جس چیز کو کھا رہے تھے وہ بہت چھوٹی چھوٹی انسانی ٹانگیں تھیں۔ ناف تک دھڑ نظر آ رہا تھا۔ دونوں آدمیوں نے پتھر مارے تو اود بلاؤ اور نیولا بھاگ گئے۔ یہ آدمی کھڈ میں گئے تو انہیں ایک بچے کی لاش دکھائی دی جس کا ناف سے نیچے تک کا دھڑ باہر تھا، اوپر کا دھڑ زمین میں دبا ہوا تھا۔ لاش کی دونوں ٹانگیں اود بلاؤ اور نیولا کھا رہے تھے۔ ایک آدمی وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ساتھ والے گاؤں سے نمبردار کو بلا لایا۔ اس طرح لاش کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ میں 1 منٹ ضائع کیے بغیر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مجھے بغیر دیکھے یقین آ رہا تھا کہ یہ نسیم کا بچہ ہے۔ میں موقع پر پہنچا تو قریبی گاؤں کے بہت سارے آدمی کھڈ پر کھڑے لاش کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر سب دور ہٹ گئے۔ میں نے لاش کو اسی حالت میں دیکھا جو مجھے سنائی گئی تھی۔ نمبردار اور ان آدمیوں نے لاش کو چھیڑا نہیں تھا۔ مٹی تازہ کھودی ہوئی تھی جو اود بلاؤ اور نیولے نے کھودی تھی۔ اگر بہت وقت پہلے لاش ننگی ہو جاتی تو گیدڑ اور گدھ پہنچ جاتے، پھر لاش کی ہڈیاں ہی ملتی اور اس کی شناخت نہ ہو سکتی۔ دونوں ٹانگوں سے کچھ گوشت کھایا گیا تھا۔ میں نے لاش کے اوپر کے دھڑ سے مٹی ہٹوائی اور لاش کو کپڑے سے صاف کروایا۔ اوپر کا دھڑ بالکل صحیح تھا۔ چہرہ تو اتنا صحیح تھا جیسے بچہ سویا ہوا ہو۔ بچے کی عمر چند دن تھی۔ موسم سردی کا تھا اس لیے لاش ابھی خراب ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ لاش پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ گلے میں کالی ڈوری کے ساتھ کپڑے میں سلا ہوا تعویذ بندھا ہوا تھا۔
میں نے عجیب چیز دیکھی۔ لاش کے سینے کو درمیان سے دائیں اور بائیں کاٹا ہوا تھا اور بائیں طرف نیچے والی آخری پسلی کے قریب بھی زخم تھا۔ سینے کے کٹاؤ میرے لیے عجیب تھے، میں انہیں سمجھ نہ سکا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو نسیم کے گاؤں کو دوڑایا کہ وہ نسیم کے باپ کو بلا لائے۔ میں لاش کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ نسیم کا گاؤں بہت دور نہیں تھا۔ میری کارروائی مکمل ہوئی ہی تھی کہ نسیم کا باپ آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، نسیم بھی ساتھ تھی۔ نسیم کی ماں اور دونوں بھائی بھی ساتھ تھے۔ نسیم کی زچگی کے ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ماں تھی۔ بچے کا سن کر رہ نہ سکی۔ اس کے باپ نے عقل مندی کی تھی کہ گاؤں سے کسی کی گھوڑی مانگ لی تھی اور نسیم کو اس پر سوار کرا کے لایا تھا۔ میں وہ منظر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ بچے کو دیکھ کر نسیم کی کیا حالت ہوئی۔ میرے جیسا مضبوط آدمی بھی ہل گیا۔ نسیم اور اس کے ماں باپ نے لاش کو فوراً پہچان لیا تھا۔ نسیم تو اپنے مردہ بچے پر گر پڑی اور اس کا منہ چومنے لگی اور ایک طرف لڑک گئی۔ اس کا رنگ اپنے بچے کی لاش جیسا ہو گیا اور آنکھیں ادھ کھلی رہ گئیں۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا۔ شہر ہوتا تو میں اسے فوراً ہسپتال پہنچاتا۔ اس جنگل بیابان میں یہی ہو سکتا تھا کہ میں نے قریبی گاؤں کو ایک آدمی کو دوڑایا کہ پانی اور دودھ لے آئے۔ نمبردار سے کہا کہ کسی سے کہے کہ لاش قصبے کے سول اسپتال تک پہنچائے۔ 21 دنوں کے بچے کی لاش کے لیے چرپائی کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھوں پر لاش اٹھائی جا سکتی تھی۔ نمبردار کے کہنے پر ایک آدمی نے لاش چادر میں لپیٹ کر ہاتھوں پر اٹھا لی۔ 2 اور آدمی اس کے ساتھ کر دیے گئے اور ایک کانسٹیبل بھی لاش کے ساتھ گیا۔ لاش چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی آنے سے پہلے ہی نسیم ہوش میں آ گئی اور بڑی تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرا بچہ پکارتی ہوئی میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کے دونوں بھائی اور باپ دوڑتے آئے اور اسے مجھ سے الگ کیا۔ میرے لیے یہ صورتحال جذباتی لحاظ سے بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس بچے کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے گولی مارتا۔ میں وہاں سے اور تیز چل پڑا۔ دور تک مجھے نسیم کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ میں تھانے پہنچا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کسی مشتبہ نے اقبال جرم کیا ہے یا نہیں۔ مجھے وہی پہلا والا جواب ملا کہ ابھی تک کسی نے بھی اقبال جرم نہیں کیا۔ ڈھیلا مت چھوڑو، میں نے کہا، انہیں زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑو۔ دیکھنا کوئی مر نہ جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھی۔ قصبے میں سرکاری اسپتال تھا جس میں ایک تجربے کار MBBS ڈاکٹر تھا۔ پوسٹ مارٹم اسی اسپتال میں ہو جاتا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو یہ ضرورت لاہور میں پوری ہوتی تھی۔ میں سورج غروب ہونے کے وقت گھر چلا گیا۔ ابھی میں وردی اتار ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ساہیوال کے چک سے ASI واپس آ گیا ہے۔ کانسٹیبل نے یہ بھی بتایا کہ ASI چودھری سکندر بڑی چوترانی اور اس کی نوکرانی کو ساتھ لایا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میں آتا ہوں۔ میں 1.5-2 گھنٹے بعد تھانے گیا۔ سب سے پہلے ASI کو اپنے دفتر میں بٹھا کر رپورٹ لی کہ اس نے وہاں کیا کارروائی کی ہے۔ اس نے تفصیلی رپورٹ دی جو مختصراً یوں ہے کہ اس چک کے علاقے کے تھانے دار نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس نے اپنا ایک ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبل میرے ASI کو دے دیے تھے۔ ان سب نے اس گھر پر جہاں چودھری سکندر اور بڑی چوترانی ٹھہرے ہوئے تھے اور چودھری شہباز مقتول کے تمام مزاروں کے گھروں پر چھاپے مارے اور وہاں خاصا ادھم برپا کیا۔ وہاں کے مخبروں وغیرہ کو بھی استعمال کیا، لیکن بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ واردات والے گاؤں سے چودھری شہباز کا ایک مزارے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بچے کی گمشدگی کی شام اس چک کو روانہ ہوا تھا۔ میں نے ASI سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اس مزارے کو بھی شامل تفتیش کر لیا تھا۔ اس مزارے نے چک میں جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کا ایک قریبی رشتہ دار شدید طور پر بیمار تھا۔ ASI نے دیکھ لیا کہ اس کا رشتہ دار واقعی بیمار تھا۔ مختصر یہ کہ ASI نے میری توقع کے مطابق اپنا کام تندہی اور خوش اسلوبی سے کیا تھا۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔
वो सिकंदर और बड़ी चौधरानी को शामिल तफ्तीश करने के लिए साथ ले आया था। मैंने एएसआई को उठाकर चौधरी सिकंदर को बुलाया। मलिक साहब, सिकंदर ने आते ही कहा, आपके छोटे थानेदार साहब ने चक में जाकर हमारी मज़ारों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती की है। हमें ये सज़ा किस गुनाह की दी गई है? सज़ा तो अभी शुरू ही नहीं हुई चौधरी साहब। मैंने कहा, ये तो तफ्तीश है। ये तो हमें वहाँ पता चला है कि चौधरी शहबाज का 9 मौलूद बच्चा अगवा हो गया है। सिकंदर ने कहा, मैं तो वापस आने वाला था कि इतने में छोटे थानेदार साहब पहुँच गए। मैंने उन्हें भी कहा कि मुझे गांव जाने दें, मेरे मरे हुए भाई का बच्चा गुम हो गया है, लेकिन छोटे थानेदार साहब ने मेरी एक भी न सुनी। वो गुस्से में था और शिकायत के लहजे में बोल रहा था। मैंने उसे अभी यह न बताया था कि बच्चे की लाश मिल गई है। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा चौधरी, मैंने कहा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। अभी केस मेरे हाथ में है। अगर बच्चा वापस दे देते हो तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मेरी पूरी बात सुने बगैर तड़पने लगा। वो उछल उछल कर इनकार कर रहा था, बार बार यही कहता था कि मैं अपने बड़े भाई के बच्चे को भला गायब कर सकता हूँ। मैं उसके इनकार को नहीं मान रहा था। तुम नसीम के साथ शादी करना चाहते थे? मैंने कहा, और नसीम ने इनकार कर दिया था? हाँ, उसने कहा। सच है? याद करें मलिक साहब, मेरे भाई के कत्ल की आप तफ्तीश कर रहे थे तो मैंने आपको अपना ये इरादा बताया था कि नसीम का बेटा हुआ तो मैं नसीम को बाहर नहीं जाने दूंगा। उसके साथ शादी करूंगा और अपने भाई की सारी जायदाद, उसकी पहली बीवी का हिस्सा अलग करके भाई के बेटे के नाम कर दूंगा। तुमने नसीम को ये भी धमकी दी थी कि इस घमंड में न रहना कि तुमने जायदाद का वारिस पैदा किया है। मैंने उसे याद दिलाया। तुमने कहा था कि ज़मीन का 1 इंच भी नहीं ले सकोगी। हाँ जी, उसने बड़ी दिलेरी से कहा। मैंने उसे इससे भी सख्त धमकियां दी थीं। अगर जनाब इजाज़त दें तो मैं सारी धमकियां सुना देता हूँ। क्या तुम उसे उसके घर जाकर धमकियां दिया करते थे? मैंने इसके झूठ और सच को परखने के लिए पूछा। सिर्फ एक बार उसके घर जाकर, उसने जवाब दिया। इसके बाद एक औरत की ज़बानी पैगाम भेजता रहा। जनाब हुक्म देंगे तो इस औरत को पेश कर दूंगा और उसे कहूंगा कि वो मेरी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ आपको सुनाए। मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैंने गुस्से में ये भी कहा होगा कि मैं तुम्हारे इस जायदाद के वारिस को गुम कर दूंगा। तौबा तौबा मलिक साहब, मैं अपने भाई की निशानी को गायब कर सकता हूँ? तुम गुस्से में थे चौधरी सिकंदर, मैंने कहा। एक तो तुम्हारे भाई की जायदाद तुम्हारे हाथ से जा रही थी और नसीम जैसी खूबसूरत और जवान लड़की भी तुम्हारे हाथ से निकल गई थी। तुम्हारे पास इंतकाम का यही एक तरीका था। तुमने बच्चे को अगवा करा दिया। बच्चे का इल्ज़ाम बार बार ना लगाएं मलिक साहब, उसने कहा। आप हाकिम हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन आप इतना जलील इल्ज़ाम लगाते चले जाएंगे तो मैं गुस्ताखी कर बैठूंगा और इस गुस्ताखी की सज़ा की परवाह नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने नसीम के बाप को भी धमकियाँ दी थीं। मैंने उसे कहा था कि वो ऐसा ख्याल दिल से निकाल दे कि उसकी बेटी के बेटे को जायदाद में से कुछ मिलेगा। वो बड़ी दलेरी और जुर्रत से वो तमाम धमकियाँ मुझे सुना रहा था जो उसने नसीम और उसके बाप को दी थीं। मलिक साहब, उसने कहा, आप भी हम जैसे इंसान हैं और हमारी तरह हर ज़ात के लोगों में रहते हैं। हमारी तरह आपकी ज़ात भी ऊंची है। मेरी एक बात पर थानेदारी को अलग रखकर गौर करें। नसीम नीच ज़ात की लड़की नहीं, उसकी ज़ात हमसे एक दर्जा कम है। उसका ख़ानदान हमारी तरह बड़ा ज़मींदार ख़ानदान नहीं। ये तो मेरे भाई शहबाज के दिल का फैसला था कि वो इस लड़की को बीवी बनाकर अपने इतने ऊंचे ख़ानदान में ले आया था। अब नसीम की शादी इतने ऊंचे ख़ानदान में नहीं होगी। शायद फिरोज़ के साथ उसे ब्याह दें। क्या ये हमारे लिए बेइज्जती का बायस नहीं कि लोग कहेंगे कि ये चौधरी शहबाज की बीवी थी? ये सोचकर मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं। यही सोचकर मैंने कहा था कि नसीम को मैं अपनी बीवी बना लूंगा। इस तरह खानदान की इज्जत खानदान में रहेगी। आपका ये कहना गलत है कि मैं नसीम की खूबसूरती और जवानी की वजह से उसके साथ शादी करना चाहता था। देहाती माशरे की अक़दार के पेश नज़र उसने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी, लेकिन मेरा मसला फिर भी वहीं का वहीं था। शादी करने की वजह खा कुछ ही थी। मसला ये था कि नसीम ने शादी से इनकार कर दिया था
اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جائیداد میں سے بچے کا حصہ ضرور لے گی، جو بہت زیادہ بنتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ بچے کے اغوا اور قتل کا باعث یہی تھا۔ کیا آپ یہ نہیں سوچتے ملک صاحب؟ چودھری سکندر نے کہا کہ میں بچے کے گم ہو جانے سے 2 دن پہلے گاؤں سے اتنی دور چلا گیا تھا۔ بچے کو تم نے نہیں اٹھایا؟ میں نے کہا، تم نے اٹھوایا ہے، جس سے اٹھوایا ہے اس کا نام بتا دو۔ آپ مجھے گاؤں میں جانے دیں ملک صاحب، اس نے کہا، میں بچے کو ڈھونڈوں گا۔ کہاں ڈھونڈو گے چودھری؟ میں نے کہا، بچے کی لاش ملی ہے اور لاش اسپتال گئی ہوئی ہے۔ نہیں، اس نے آگے ہو کر بڑی زور سے کہا، نہیں ملک صاحب، میرے بھائی کی نشانی، میرے بھائی کا وارث۔ اس کی آواز دب گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پہلے تو سسکیاں لے رہا تھا، پھر اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا، اس کے رونے میں بناوٹ نہیں تھی۔ ملک صاحب، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، مجھے جانے دیں۔ اگر آپ کو قاتل نہیں مل رہا تو اسے میں ڈھونڈ لوں گا اور خود تھانے میں حاضر ہو کر بتاؤں گا کہ قاتل کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس شک کو ذہن سے نکالا نہیں کہ اس نے بچے کو اٹھوایا ہے، اور چونکہ میں نے گاؤں میں جا کر کئی گھروں کی تلاشی لی اور کئی مشتبہ اکٹھے کر لیے تھے، اس لیے بچہ جس کے پاس تھا وہ ڈر گیا اور اس نے بچے کو مار ڈالا اور لاش گاؤں سے دور جا کر دفن کر دی۔ اس شک کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کرنے لگا تھا کہ سکندر نے بچہ نہیں اٹھوایا۔ چودھری سکندر، میں نے کہا، میں تمہیں اور بڑی چوترانی کو گھر نہیں جانے دوں گا، صبح تک سوچ لو، اس کے بعد مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، میری منت بھی کی، میں مانا نہیں اور اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ مشتبوں میں بڑی چودرانی کو میں عورت ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ڈر کر کوئی سراغ دے دے گی۔ اس کی نوکرانی گلی بھی تھی، مجھے شبہ تھا کہ اس سے بچہ اٹھوایا گیا ہوگا۔ اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ عجیب رپورٹ تھی، میں تو چکرا گیا۔ میں نے لاش کے سینے پر لمبے زخم دیکھے تھے اور ایک زخم بائیں طرف والی آخری پسلی کے نیچے تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ لاش کی دائیں اور بائیں طرف والی پسلیوں میں سے درمیان والی ایک ایک پسلی کاٹ کر نکالی گئی ہے اور لاش کا دل بھی نکالا گیا ہے۔ یہ درندوں کا کام نہیں تھا۔ درندے صرف 2 پسلیاں کاٹ کر دل نہیں نکال سکتے تھے، نہ وہ اتنی صفائی سے دل نکالتے۔ وہ پورے سینے کا گوشت کھاتے، پیٹ پھاڑ کر کھاتے۔ ادبلاؤ اور نیولے نے ٹانگوں کا گوشت کھایا تھا۔ دیکھنے والا ہر آدمی کہہ سکتا تھا کہ یہ گوشت خور جانوروں نے کھایا ہے۔ میں نے تفتیش صبح تک ملتوی کر دی۔ پہلے میں تفتیش میں 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ میری کوشش تھی کہ بچے کو زندہ برآمد کروں، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو تھانے میں ہی روکے رکھا۔ تھانے میں اس طرح پابند رہنا بھی ان لوگوں کے لیے اچھی خاصی اذیت کا باعث تھا۔ میں اگلی صبح تھانے میں آیا۔ پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ایذا رسانی کچھ دیر تک روک لی جائے۔ پھر میں نے چودھری سکندر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ جواب میں اس نے پھر تڑپنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے وہیں بٹھا دیا جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ میرے ذہن پر اس وقت لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سوار تھی۔ میں اسپتال ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ لاش کے سینے کے نیچے کے زخموں کے متعلق اس کی رائے کیا ہے اور کیا یہ زخم درندوں کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس ہندو ڈاکٹر نے جواب دیا، درندے اتنی صفائی سے جسم کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا کرتے۔ سینے سے 2 پسلیاں انسانی ہاتھوں سے نکالی گئی ہیں اور اس کام کے لیے چھری یا چاقو جیسا اوزار استعمال کیا گیا ہے۔ دل بھی پیٹ کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر بڑی صفائی سے نکالا گیا ہے۔ ایسا کام تو کالا عمل کرنے والے کیا کرتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر نے کہا، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اس کے سوا مجھے کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے بچے کی عمر کتنی تھی؟ 21 دن، میں نے جواب دیا۔ بچہ 21ویں دن اغوا ہوا تھا۔ پھر یہ کالا عمل کیا گیا ہے، ڈاکٹر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ میں نے ایسے کیس پہلے بھی سنے ہیں۔ 21 دنوں کا بچہ اس عمل میں عموماً استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا عمل کس مقصد کے لیے کروایا جاتا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اولاد کے لیے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ 21 دن عمر کے علاوہ ایسے بچے کی کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔
اس کی پیدائش کسی خاص دن کی ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ دیر تبادلہ خیال ہوا اور میں وہاں سے آ گیا۔ میں نے خود بھی کالے علم کی، جسے کالا جادو بھی کہا جاتا ہے، بہت سی باتیں سنی تھیں۔ ڈاکٹر نے چند ایسی باتیں بتائیں جو میں نے پہلے نہیں سنی تھیں۔ واردات والے گاؤں میں ایک ہندو عامل تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ کالے عمل کا ماہر ہے۔ میں اسے بلانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بھی رائے لے لوں، لیکن اس خیال سے اسے بلانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ یہ کام اسی کا نہ ہو۔ میں بڑی گہری سوچ میں چلا گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ بچے کو کالے عمل کے لیے اغوا اور قتل کیا گیا ہے۔ یہ تو میرا اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یہ عمل بے اولاد عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ بات طے شدہ تھی کہ بچے کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 2 پسلیوں کا کاٹ کر نکالنا بے مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ دل بھی صفائی سے نکالا گیا تھا۔ تفتیش کی تو لائن ہی بدل گئی۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کون بے اولاد ہے جس سے کسی کالے جادو والے عامل نے اتنا بھیانک عمل کروایا ہے۔ وہ کوئی اسی گاؤں کا ہو سکتا تھا۔ اس کا سراغ لگانا تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں گمراہ ہو گیا ہوں اور یہ کالا عمل محض وہم ہے۔ لیکن میں نے ایسی باتیں سنی بھی تھیں اور 1-2 کیس دیکھے بھی تھے۔ میں جوں غور کرتا تھا مجھے یہ واردات پراسرار ہی لگتی تھی۔ کچھ دور کے ایک علاقے میں ایک اور تھانے میں ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی۔ 2 ملزم میرے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ اتفاق سے اسی روز واردات والے تھانے کا تھانے دار ملزموں کی گرفتاری اور خانہ تلاشی کے لیے آ گیا۔ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ وہ خوشاب کے علاقے کا رہنے والا ایک بہت بڑے زمیندار خاندان کا آدمی تھا۔ ان وقتوں میں پولیس آفیسر ایسے ہی بڑے خاندانوں کے لیے جاتے تھے کیونکہ انہیں روپے پیسے کا لالچ نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں اسے پہلے سے جانتا تھا۔ تھانے میں اس کی خاطر تواضع کی، اپنا یہ بچے کے قتل والا کیس اسے سنایا، لاش کی حالت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا رائے دی ہے۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا ہے، اس نے کہا، اور تم بھی ٹھیک سوچ رہے ہو، اسے وہم نہ سمجھو۔ اس نے 2 کیس سنا دیے جن کا تعلق کالے علم کے ساتھ تھا۔ یہ سنا کر اس نے کہا، یہ کام کسی معمولی آدمی کا نہیں، یہ کسی بڑے ہی امیر اور اثر و رسوخ والے زمیندار یا جاگیردار یا کسی ہندو سیٹھ کا ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی ایسا کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے علاقے میں بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں میں دیکھو کہ ان میں بے اولاد کون ہے۔ میں بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کام میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ پیسہ اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے جو کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا۔ یہ سب انسپکٹر اپنے کام کا ماہر اور عقل مند آدمی تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی، یا آپ یوں سمجھیں کہ اس نے تائید کر دی کہ میں نے تفتیش کو جس لائن پر ڈالا ہے وہ ٹھیک ہے۔ نمبردار تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ اگر وہ جانتا ہے تو بتا دے، اور اگر نہیں جانتا تو شام سے پہلے اپنے گاؤں میں معلوم کر کے بتائے کہ بے اولاد کون ہے۔ میں نے اسے ضروری باتیں بتائیں اور کہا کہ کسی بے اولاد کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اولاد کے خواہش مند لوگ ہر کسی سے، کسی پیر فقیر اور کسی مزار اور خانقاہ کا اتا پتہ پوچھتے رہتے ہیں جہاں سے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ پھر میں نے ASI اور جونیئر سب انسپکٹر اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر یہ مسئلہ سنایا اور کہا کہ مخبروں کو اس کام پر لگا دیں۔ میں نے مشتبہوں کی ایذا رسانی رکوا دی تھی۔ اب ان سب کو ایک جگہ بٹھانے کے لیے کہہ دیا۔ میں انہیں ابھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چودھری سکندر منت کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ اس نے آتے ہی کچھ غصے اور کچھ درخواست کے لہجے میں کہا کہ میں اسے جانے کی اجازت دے دوں۔ وہ بہت بھڑکا ہوا تھا، کہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بچے کے قاتل کو تلاش کر لے گا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ قاتل مل جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس کے گاؤں میں کوئی بے اولاد آدمی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ آدمی امیر کبیر ہوگا۔ اس نے مجھ سے اس مسئلے پر سوال و جواب شروع کر دیے۔ میں نے اسے اصل بات تو نہ بتائی، ویسے کچھ اشارے دے دیے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا،
تمہارے گاؤں میں ایک ہندو عامل ہے، کیا وہ کالا عمل کرتا ہے؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، وہ تو کرتا ہی کالا عمل ہے اور اس میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ کیا وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے کا کام بھی کرتا ہے؟ کرتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن سنا ہے کہ پیسے بہت زیادہ لیتا ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کے علاوہ سنا ہے کہ عمل ایسا بتاتا ہے کہ وہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے بھائی چودھری شہباز کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی میرا اس پنڈت سے ملا، گاؤں میں سب اسے پنڈت کہتے ہیں۔ اس نے پہلی بات تو یہ کہی کہ 7-8 ہزار روپیہ وہ لے گا، اور دوسری بات جو اس نے اپنے عمل کے لیے بتائی وہ سن کر میرے بھائی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ عمل کیا بتایا تھا؟ بڑا خوفناک عمل تھا ملک صاحب، سکندر نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ کسی کا پیلوٹی کا بچہ چاہیے جس کی عمر 21 دنوں سے زیادہ نہ ہو۔ میرا بھائی وہاں سے بھاگ آیا۔ 7-8 ہزار روپیہ تو ہم دے سکتے تھے، لیکن پیلوٹی کا بچہ کہاں سے لاتے؟ وہ تو کسی کا بچہ اغوا کرنے والی بات تھی۔ سکندر کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے اندھیرے میں روشنی دکھا دی ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جن وقتوں کی بات کر رہا ہوں ان وقتوں کا 7-8 ہزار روپیہ آج کے 1 لاکھ روپے کے برابر تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہی سمجھیں۔ آپ یہ بتائیں، اسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سکندر نے پوچھا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے تو حکم کریں، میں اس پنڈت کے ساتھ بات کروں گا۔ روپے پیسے کی تو فکر ہی نہ کریں، میں خود دے دلا لوں گا۔ آپ کام بتائیں۔ یہ شخص مجھے رشوت پیش کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا پنڈت کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ شاید اب بچے کا قاتل مل جائے گا۔ سکندر میری بات نہ سمجھ سکا، کہنے لگا کہ آپ پنڈت کے ساتھ بات کریں تو وہ معلوم کر لے گا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے تم سے کچھ اور پوچھا تھا، میں نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو بے اولاد ہے اور اس نے اس ہندو عامل سے کوئی عمل کروایا ہے۔ سکندر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات آ گئے جیسے وہ میری بات سمجھ گیا ہو یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے گاؤں سے تقریباً 3 میل دور کے ایک گاؤں کے اور وہاں کے ایک خاصے بڑے زمیندار کا نام لیا اور کہا، میری اس کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے میں نے اسے اس پنڈت کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ اتنی دور سے میرے گاؤں میں آیا تھا اس لیے میں اسے اپنے گھر لے گیا اور خاطر تواضع کی میں نے اسے پوچھا کہ وہ پنڈت کے پاس کیوں آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شادی کر کے 8واں سال جا رہا ہے اور کوئی بچہ نہیں ہوا، کوئی پیر و مرشد نہیں چھوڑا، بڑی دور دور مزاروں اور خانقاہوں پر گیا ہوں، اب کسی نے اس پنڈت کا بتایا ہے تو اس کے پاس آیا ہوں، کہتا ہے کام ہو جائے گا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پنڈت نے کیا عمل بتایا ہے؟ نہیں، سکندر نے جواب دیا، میں نے یہ بات نہیں پوچھی۔ میرا دماغ اسی بڑے زمیندار پر اٹک گیا۔ میں نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینی تھیں۔ یہ زمیندار جس گاؤں کا رہنے والا تھا وہ گاؤں بھی میرے تھانے میں آتا تھا۔ اس گاؤں کی زیادہ آبادی سکھوں کی تھی، وہاں بھی اپنے مخبر موجود تھے جن میں ایک سکھ ریٹائرڈ صوبیدار تھا۔ مخبری اس کی ہابی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیدائشی مخبر ہو۔ تھانے والوں کو مخبری کے ذریعے خوش کر کے اسے روحانی تسکین ہوتی تھی۔ میں نے اسے بلایا۔ سکھ صوبیدار سائیکل پر آیا۔ سکھ دیسی شراب پیا کرتے تھے۔ تھانے میں 2 سکھ کانسٹیبل تھے۔ میں نے انہیں پیسے دے کر کہا تھا کہ صوبیدار آئے تو اسے ایک پوا پلا دیں اور 7 پکوڑے کھلا دیں۔ وہ آیا تو دونوں سکھوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جب میرے پاس آیا تو اس کا منہ چوبن پر تھا۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس کے گاؤں کے اس بڑے زمیندار کا نام لیا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اصل نام کی بجائے اس کے لیے افضل کا نام استعمال کروں گا۔ میں نے سکھ صوبیدار سے کہا کہ وہ مجھے اس شخص کے متعلق بتائے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیسا آدمی ہے۔ صوبیدار نے اس کا جو نقشہ پیش کیا وہ پورا نہیں سنا سکتا کیونکہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ صوبیدار نے اس کا حلیہ، اس کا قد اور اس کے جسم کی بناوٹ تک سنائی تھی۔ میرے مطلب کی بات یہ تھی کہ اس کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کا ابھی تک ایک بھی بچہ یا بچی نہیں ہوا تھا۔ اتنا امیر زمیندار تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے،
معمولی سے آدمی کی اولاد نہ ہو تو وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ یہ شخص تو کسی سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ اس بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی اپنی پسند کی شادی تھی۔ اس بیوی کے ساتھ اس کا شادی سے پہلے معاشقہ چل رہا تھا۔ اس لڑکی کا رشتہ افضل کو نہیں مل رہا تھا۔ لڑکی نے ایسی جرأت دکھائی تھی کہ اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ اس کی شادی افضل کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی اور کے ساتھ شادی طے ہوئی تو وہ شادی والے دن کچھ کھا کر مر جائے گی۔ آخر اس کی شادی افضل کے ساتھ کر دی گئی۔ اب افضل اس کی محبت اور جرأت کی خاطر اس پر سوگند نہ لانے کی قسم کھا چکا تھا۔ صوبیدار نے بتایا کہ افضل پیروں، عاملوں اور ہندو چوکیوں اور سنیاسیوں پر بے اندازہ دولت لٹا چکا تھا۔ اس کے متعلق صوبیدار نے بتایا کہ وہ شریف آدمی نہیں، ہر طرح کی بدمعاشی اور غنڈہ گردی کر سکتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ غنڈہ گردی کرتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے رجسٹرڈ بدماشوں اور 2 ڈکیتوں کو گہرے دوست بنایا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے ان رجسٹرڈ بدماشوں اور ڈکیتوں کے نام بتائے۔ اس سکھ صوبیدار سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھا تھا۔ اس نے ایسے جواب دیے تھے جن سے مجھے اپنا کام آسان ہوتا معلوم ہوا۔ صوبیدار جی، میں نے اسے کہا، ایک کام کرتے ہیں، خدا کی قسم پولیس کپتان تک آپ کی سفارش کروں گا اور سند کے علاوہ نقد انعام بھی دلاؤں گا۔ کام یہ ہے کہ افضل، اس کی بیوی اور اس کے جو خاص وارداتی بدماش ہیں ان پر نظر رکھیں۔ ان میں سے کوئی چودھری شہباز مقتول کے گاؤں کی طرف آئے تو فوراً مجھے اطلاع دیں۔ مجھے احساس تھا کہ صوبیدار کے لیے یہ کام آسان نہیں، وہ ہر وقت خصوصاً رات کو کسی پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کا یہ انتظام بھی کر دیا کہ جونیئر سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ واردات والے گاؤں سے 2 قابل اعتماد آدمی کل صبح ملا دیں۔ رات خاصی گزر گئی تھی۔ میں نے سکھ صوبیدار کو رخصت کر دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح میں تھانے گیا تو کچھ وقت بعد واردات والے گاؤں سے 2 آدمی آ گئے۔ یہ میرے خاص مخبر تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ افضل کے گاؤں چلے جائیں اور سکھ صوبیدار سے ملیں۔ وہ انہیں افضل دکھائے گا اور افضل کے کچھ خاص آدمی دکھائے گا۔ ان کے چہرے یاد کر لیں۔ ان میں سے کوئی ان کے واردات والے گاؤں میں پنڈت کے پاس آئے تو نمبردار کی گھوڑی پر یا سائیکل پر فوراً مجھے اطلاع دیں۔ میں چودھری افضل کو جانتا ہوں سرکار، میرے مخبروں میں سے ایک نے، جس کا نام شانو تھا، کہا۔ اس کا ایک خاص آدمی کل پنڈت کے گھر آیا تھا۔ استاد وارداتیہ ہے، اس کا نام جمیل ہے اور جمی کہلاتا ہے۔ جمی کو تو میں بھی جانتا تھا۔ 3-4 وارداتوں میں وہ مشتبہ رہا اور ہر بار کچھ دنوں سے تھانے میں رکھا تھا۔ وہ واقعی استاد تھا جو ہر بار میرے ہاتھ سے صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کا جسم تو جیسے لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اتنی مار پٹائی گدھا کیا برداشت کرے گا، گینڈا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے تھانے بلانا تھا۔ اگر کانسٹیبل کو بھیجتا تو اس کے گاؤں میں سب کو پتہ چل جاتا۔ افضل کو پتہ چلتا تو وہ کوئی پیش بندی کر لیتا۔ میں یہ فرض کر رہا تھا کہ جمی کو افضل نے پنڈت کے پاس بھیجا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے یہ انتظام کیا کہ شانو سے کہا کہ وہ جمی کے گاؤں جائے اور اسے باتوں باتوں میں گاؤں سے باہر لے آئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ شانو کے پیچھے پیچھے جائے اور گاؤں سے ذرا دور کہیں چھپ کر بیٹھ جائے۔ جمی آئے تو وہ اسے پکڑ کر تھانے لے آئے۔ صرف جمی کو نہیں سرکار، دوسرے مخبر نے کہا، اس طرح جمی یعنی کہ شانو کا دشمن بن جائے گا۔ ہمیں تو ہر اچھے برے آدمی کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل یوں کرے کہ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں گالیاں دینی شروع کر دے اور دونوں کو تھانے لے آئے۔ دونوں یہاں آئیں تو آپ ان پر حملہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ جمی کو لپیٹ میں لے لیں۔ شانو جمی پر یہ ظاہر کرے گا کہ اسے بہت مار پڑی ہے، بلکہ اسے آپ حوالات میں بند کر دیں۔ ان وقتوں کے جرائم پیشہ لوگ بہت عقل مند ہوا کرتے تھے۔ اس مخبر نے جو بات سوچی تھی وہ میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اچھی طرح سمجھایا کہ شانو کیا کرے گا اور اس نے کیا کرنا ہے۔ شانو اور ہیڈ کانسٹیبل چلے گئے۔ انہیں کم و بیش 3 میل دور جانا تھا۔ ان کا جو مشن تھا اس کے لیے 3 یا 4 گھنٹے درکار تھے۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران واردات والے گاؤں کا نمبردار میرے پاس آیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ وہ دائی کے خامد کو ساتھ لایا ہے۔ دائی تو شاید پاگل ہو گئی ہے ملک صاحب، نمبردار نے کہا۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آئی
جب اسے نہلانے کا وقت آیا تو دائی بھی میت کو غسل دینے والی عورت کے ساتھ ہو گئی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ میت سے کپڑا ہٹایا گیا تو دائی نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ عورتوں کا اندر جو ہجوم تھا اس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دائی نے اپنے منہ پر زور زور سے 2 ہتھڑ مارے اور چیخیں مارتی ہوئی باہر کو دوڑ پڑی۔ باہر جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسے پکڑا، لیکن اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اسے گھسیٹ کر اس کے گھر لے گئے، اس پر چادر ڈالی کیونکہ اپنی قمیض پھاڑ کر وہ ننگی ہو گئی تھی۔ اس نے چادر بھی پھاڑ ڈالی۔ شاہ صاحب کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑا ظالم جن ہے، اس عورت نے اس جن کو ناراض کیا ہے۔ شاہ صاحب نے تعویذ لکھ کر دائی کے گلے میں ڈالا تو دائی نے تعویذ کا دھاگا توڑ کر تعویذ دور پھینک دیا۔ وہ چارپائی پر اچھلتی اور چیخیں مارتی تھی۔ شاہ صاحب نے بہت جتن کیے لیکن دائی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ رات ہو گئی۔ پنڈت عامل دائی کی یہ حالت سن کر خود ہی اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ دائی کے خاوند نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب پنڈت آیا اس وقت دائی کچھ سکون میں آ گئی تھی، شاید اسے نیند آ گئی تھی۔ پنڈت کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے خاوند کو میرے پاس لاؤ، میں نے نمبردار کا پورا بیان سنے بغیر اسے کہا۔ دائی کا خاوند آ گیا۔ میں نے اسے بٹھا کر پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے رنگ میں جو بیان دیا وہ تقریباً وہی تھا جو نمبردار دے چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ جب پنڈت تمہارے گھر پہنچا تو تمہاری بیوی نے کیا کیا اور پنڈت نے کیا کیا۔ اس وقت میری بیوی آرام میں آ گئی تھی جناب، اس نے کہا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پنڈت کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جناب، اس کی تو شکل ہی بدل گئی۔ اس نے اس طرح دانت نکال کر پیسے جس طرح کتے لڑتے وقت دانت نکالتے اور غراتے ہیں۔ اس نے اپنا دایاں بازو پنڈت کی طرف لمبا کیا جیسے ہاتھ اس کے منہ میں دینے لگی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی پنڈت کے منہ کے قریب کر کے غصے سے کہا، کافر، تو نے کیا کہا تھا اور کیا کیا ہے؟ اس نے اتنا ہی کہا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل صحیح ہو گیا، اس کا منہ بند ہو گیا اور اس کا بازو نیچے ہو گیا۔ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، میں نے اسے کہا۔ اس وقت جب تمہاری بیوی کا چہرہ قدرتی حالت میں آ گیا تھا، کیا اس وقت پنڈت اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، یہ تو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ میری بیوی کی اس بات پر پنڈت ناراض نہ ہو جائے، لیکن پنڈت اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پنڈت نے سنا ہی نہیں کہ میری بیوی نے کچھ کہا ہے یا اس نے کوئی نازیبا حرکت کی ہے۔ پھر اس نے مجھے 2000 کی رقم دکھائی۔ ان وقتوں میں جس کے پاس 2000 روپے ہوتے وہ بڑا امیر کہلاتا تھا۔ دائی کے خامد جیسا غریب آدمی اتنی بڑی رقم کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ اس کے اس بیان کے باوجود میں حیران تھا کہ یہ شخص مشکوک رقم تھانے میں کیوں لے آیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اسے فارغ کر کے باہر بھیجا تو نمبردار نے مجھے بتایا کہ اسے شک تھا کہ اس رقم کا تعلق بچے کے اغوا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ شخص بہت سادہ تھا۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ واردات والے گاؤں جائے اور اس عامل پنڈت کو باہر بلائے۔ وہ جس حالت میں باہر آئے اسے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں دراصل ڈرتا تھا کہ وہ اس بہانے اندر چلا جائے گا کہ تیار ہو کر آتا ہے اور اندر جا کر کوئی ایسا کالا عمل کر دے گا جس کے زیر اثر ہیڈ کانسٹیبل کی اور میری عقل بیکار ہو جائے گی۔ معلوم نہیں کہ کوئی ایسا عمل کیا جا سکتا تھا یا نہیں، لیکن میں اپنی بتاتا ہوں کہ میں ڈرتا تھا۔ نمبردار سے کہا کہ وہ گاؤں جائے اور کوشش کرے کہ دائی کو یہاں لے آئے، خواہ چارپائی کے ساتھ باندھ کر اور اٹھا کر لانی پڑے۔ بڑا ہی عجیب کیس تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب میرا وارداتیہ مخبر شانو چودھری افضل کے گاؤں سے اس کے خاص آدمی جمی کو لے آیا۔ شانو اور ہیڈ کانسٹیبل نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پوری کامیابی سے عمل کیا تھا۔ راستے میں شانو اور جمی ہیڈ کانسٹیبل سے بار بار پوچھتے تھے کہ ان دونوں کو تھانے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل شانو کو زیادہ ڈراتا اور برا بھلا کہتا تھا تاکہ جمی کو شک نہ ہو کہ شانو نے اسے پکڑوایا ہے۔ افضل کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ جمی کو تھانے لے گئے ہیں۔ دونوں کو میرے سامنے لائے۔ میں نے شانو سے کہا کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس واردات میں تم ضرور شامل تھے۔ شانو ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے لگا۔
میں نے دونوں سے کہا کہ وہ اقبال جرم کر لیں یا ان میں جو بھی اس واردات میں شامل ہے وہ بول پڑے، میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ دونوں حیران و پریشان مجھ سے پوچھتے تھے کہ واردات ہے کیا؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس شانو کو حوالات میں بند کر دے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے لے گیا۔ اس طرح جمی کی نظر میں شانو کی پوزیشن صاف ہو گئی۔ میں نے جمی کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ غور سے سن جمی، میں نے کہا، میں نے تمہیں کسی شبے میں نہیں بلایا، اپنے شک شبے کو رفع کر کے تم پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بولو، کتنا جھوٹ بولو گے؟ تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جدھر منہ کرو گے ادھر تمہارے خلاف ایک نہ ایک شہادت موجود ہوگی۔ سچ بولو اور مجھ سے فائدہ اٹھاؤ۔ پنڈت عامل کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ پنڈت سے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے ساتھ میرا کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب میرے سوال کا جواب دیا تو میں نے اس کے دائیں کان پر پورے زور سے تھپڑ مارا۔ اور چودھری افضل کو اولاد دلوانے کا کام بھی تمہارے سپرد تھا؟ میں نے کہا، نہیں سرکار۔ اس نے کہا، چودھری افضل کے معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ نہ صحیح، میں نے کہا، تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ چودھری افضل اولاد کے لیے اس پنڈت سے ٹونے وغیرہ کروا رہا ہے۔ مجھے یہی پتا ہے کہ چودھری افضل اولاد کے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ اس نے کہا، لیکن یہ پتا نہیں کہ وہ اس پنڈت کے پاس آتا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ جمی کو ساتھ لے جائے اور اس کا دماغ ذرا درست کر دے۔ ہندو عامل کا گاؤں 1 ہی میل دور تھا۔ رات خاصی گزر گئی تھی، وہ بھی آ گیا۔ اسے لوگ ویسے ہی پنڈت کہتے تھے، وہ مذہبی پیشوا نہیں تھا۔ اگر وہ منڈت کا پنڈت ہوتا تو اس کے پیچھے پیچھے ہندوؤں کا ایک وفد آتا۔ اس عامل پنڈت کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس قدر مکروہ چہرہ اور ایسی لال آنکھیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کے چہرے کو مکروہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ کالا عمل یا کالا جادو کرنے والے عاملوں کے چہرے ایسے ہی مکروہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر کراہیت نہ ہو اور چہرہ اچھے نقش و نگار والا ہو تو بھی اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا چہرہ ہونے کے باوجود یہ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال میرا مسئلہ یہ تھا کہ اس مکروہ انسان سے منوانا تھا کہ بچہ اس نے اغوا کرایا تھا اور چودھری افضل کے کام کے لیے اغوا کرایا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج رات ہی تفتیش کو کسی نتیجے پر پہنچا دوں گا۔ پنڈت کو میرے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے پوچھا، کیا چودھری افضل کا کام ہو جائے گا؟ کیا اس کی بیوی بچے کی ماں بن سکے گی؟ چودھری افضل؟ اس نے حیران ہو کر کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ کسی چودھری افضل نے مجھے کوئی کام بتایا ہو۔ نہیں مہاراج، میں نے کہا، آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کو تفتیش کے سلسلے میں نہیں بلایا۔ چودھری افضل میرا دوست ہے، وہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے اور میں یہ کیس گول کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، 9 سال گزر گئے، وہ اولاد کو ترس رہا ہے، وہ بھی سب انسپکٹر ہے۔ آپ اس کا کام کر دیں تو وہ آپ کو روپوں سے تول کر دولت دے گا، بہت رشوت لیتا ہے۔ پنڈت کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ معلوم نہیں کس عمر میں اس کام میں پڑا ہوگا۔ مجھے سے کئی آدمیوں کو اس نے انگلیوں پر نچایا ہوگا۔ اس نے تسلیم ہی نہ کیا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے کا کام کرتا ہے۔ میں اس کے اور اپنے تمام مکالمے سنا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا، مختصر یہ کہ وہ بڑا ہی کائیاں استاد نکلا۔ میں نے اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تاکہ اس کے ذہن سے یہ خطرہ نکل جائے کہ میں نے اسے تفتیش کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ مجھے کالے علم کی باتیں سناتا رہا۔ پھر میرا ہی ایک کام کرتے مہاراج، میں نے التجا کے لہجے میں کہا، چودھری شہباز کے بچے کو اغوا اور قتل کرنے والے کا سراغ لگا دیں۔ میری تو عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے، میری نوکری کا سوال ہے۔ ہاں، یہ کام کر دوں گا، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گیا۔ 2 دفعہ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پکڑا جائے گا، 8 دن لگیں گے، 2 میں سے ایک کام ہوگا، وہ خود آپ کے پاس آئے گا یا میں اس کی ایسی نشانی بتا دوں گا جسے وہ چھپا نہیں سکے گا۔ 8 دن آزما لیں، اگر مجھے اب جانے کی اجازت دیں تو میں آج ہی رات سے کام شروع کر دوں گا۔ چلے جانا مہاراج، میں نے کہا، آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ساری رات آپ کے ساتھ گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں مہاراج،
ہاں مہاراج، ایک اور کام یاد آ گیا ہے۔ پچھلے دنوں رہزنی کی معمولی سی ایک واردات ہو گئی تھی۔ جمیل اور جمی کو میں نے شبے میں پکڑا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اس روز آپ کے پاس آیا تھا۔ اس کا آپ کے ساتھ کوئی کام ہوگا۔ آپ کے گاؤں سے واپس جاتے اس نے راستے میں ایک آدمی کو چاقو دکھا کر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ آپ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے۔ کہہ دینا کہ یہ آپ کے گھر آیا تھا۔ میں نے باہر جا کر کہا کہ جمی کو لے آؤ۔ وہ آیا تو میں نے اسے پنڈت کے سامنے کر دیا۔ یہی تھا پنڈت جی؟ میں نے پوچھا۔ پنڈت ایسا چکرایا کہ اس کے منہ سے ہاں نکل گئی۔ میں جمی کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور کچھ وقت باہر ہی رہا۔ اب بتا پنڈت، میں نے کمرے میں آ کر کہا۔ میں نے مہاراج جی اور پنڈت جی نہ کہا۔ جمی نے تو ایک اور ہی راز کھول دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بچے کو تم نے ہلاک کیا اور اس کی پسلیاں اور دل نکالا ہے۔ میں نے کہا، سچ اگل دے پنڈت، تم بہت جھوٹ بول چکے ہو۔ دائی بھی آ رہی ہے، خود ہی بول، میرے ساتھ سودا کر اور اپنی جان بچا۔ کیسے آدمی ہیں آپ؟ اس نے تحمل سے کہا۔ ان چوروں اور اٹھائی گیروں کی آپ بات مان رہے ہیں؟ میری بات کان کھول کر سن، میں نے کہا، یہاں تیرا کالا جادو نہیں چلے گا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ آپ اس پنڈت کو لے جاؤ اور جمی کو یہاں لے آؤ۔ یہ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے ہی بہت سے افراد کو مشتبہ بٹھا رکھا تھا، سب ابھی تھانے میں ہی تھے۔ ان میں سے چودھری سکندر بھی تھا اور چودھری شہباز مقتول کی بیوی بھی تھی۔ اب بتا جمی۔ وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا، پنڈت نے سارا الزام تم پر اور چودھری افضل پر تھوپ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں صرف طریقہ بتایا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے بچہ کب اور کس طرح اٹھایا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے جناب۔ مجھے باہر شور شرابہ سنائی دیا، 2-3 چیخیں بھی سنائی دیں۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ دائی کو گاؤں سے لے آئے تھے۔ اس کی چرپائی برآمدے میں رکھی جا رہی تھی، اس کے اوپر رسیوں کا جال تنا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو بناوٹی غصے سے سب کو ڈانٹا اور کہا، کھولو اس بیچاری کو، تم جانتے نہیں ہو یہ میری بہن ہے۔ میں نے خود رسیاں کھولنی شروع کر دیں اور اسے لانے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ دائی چپ ہو گئی تھی اور اس نے نظریں میرے چہرے پر جمع رکھی تھیں۔ میں نے بازو سے پکڑ کر کہا، آ میری بہن۔ وہ بڑے آرام سے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں تفتیش کے لیے گاؤں گیا تھا تو اس دائی کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ صحت مند تھا اور اس پر جوانی کی رونق تھی۔ 3-4 دنوں میں ہی اس کا چہرہ زرد، پیلا اور بے نور ہو گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتی رہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کے لیے دودھ بھی لاؤ۔ میں اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ یہ غالباً شفقت کا ہی اثر تھا کہ اس کے چہرے پر سکون آنے لگا۔ میری شفقت کا اثر کچھ زیادہ ہی ہوا ہوگا، کیونکہ کسی تھانے دار سے شفقت کی توقع کوئی نہیں رکھا کرتا۔ کیا ہو گیا ہے میری بہن کو؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ دل کھول کر بات کرو، یوں سمجھو کہ تم اپنے سگے بھائی کے پاس آئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اتنے میں دودھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آرام آرام سے دودھ پی لے۔ آدھا دودھ پی کر اس نے میری طرف دیکھا اور لمبا سانس لیا، جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ تھانے میں آ کر میرا دل ہلکا ہو گیا ہے، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ ایک بات بتائیں، کیا آپ مجھے فوراً پھانسی دے دیں گے؟ کیوں؟ میں نے کہا، خواہ اپنی بہن کو پھانسی دے دوں گا؟ ارے تم بات تو کرو۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ آنسو دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ رونے سے اس کا غبار ہلکا ہو جائے گا۔ نسیم کے بچے کو میں نے اٹھا کر جمی کے حوالے کیا تھا۔ اس نے کہا، شاباش۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ میری بہن جھوٹ نہیں بولے گی۔ اب دیکھنا، بھائی اپنی بہن کو پھانسی نہیں چڑھنے دے گا۔ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دائی نے کہا۔ کہتے تھے کہ بچہ ایک ٹونے کے لیے چاہیے اور دوسرے دن بچہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے بچے کی واپسی کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ کھیتوں میں ایک جگہ بتائی تھی کہ بچے کو وہاں رکھ دیں گے۔ پولیس تک تو بات پہنچنی ہی تھی، لیکن میں نے ادھر سے گزرتے اٹھا لانا تھا اور سب کو یہ بتانا تھا کہ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ فصل میں بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے فصل میں جا کر دیکھا، وہاں یہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ بچے کو کون لے گیا تھا اور فصل میں کیوں رکھا گیا تھا۔ دائی نے اتنا ہی بیان دیا تو اس نے ایک بار پھر سکون کی آہ بھری۔ میری حوصلہ افزائی اور شفقت شامل حال رہی۔ میں سوال بھی پوچھتا رہا۔ اس طرح دائی نے جو بیان دیا وہ مختصراً اس طرح ہے کہ چودھری افضل کے گاؤں کی ایک عورت دائی کے پاس آئی تھی
جو اپنے گاؤں کی دائی تھی، واردات والے گاؤں کی دائی اس دائی سے بڑی اچھی طرح واقف تھی۔ اس دائی نے اس دائی کو اعتماد میں لے کر کہا کہ ایسے بچے کی ضرورت ہے جس کی پیدائش منگل کے دن کی ہو اور اس کی عمر 21 دن ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں منگل کے دن جو بچہ پیدا ہوا تو 21ویں دن وہ بچہ اٹھا کر دے دے گی اور 2000 روپیہ نقد وصول کرے گی۔ ہماری والی دائی 2000 روپے کے چکر میں آ گئی۔ ابھی نسیم کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ دائی نے معلوم کر لیا کہ بچہ چودھری افضل کی بیوی کے لیے چاہیے کیونکہ اسے اولاد نہیں ہوتی اور بچے پر عمل پنڈت کرے گا۔ نسیم کا بچہ منگل کے روز پیدا ہوا۔ نسیم نے پنڈت کو اس کے گھر جا کر بتایا۔ پنڈت نے کہا کہ 21ویں دن بچہ اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ دائی نے اس سے پوچھا کہ بچے کو جان سے تو نہیں مارا جائے گا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ بچے کی اگر جان لینی ہے تو وہ بچہ نہیں دے گی۔ پنڈت نے اسے کہا کہ بچہ دوسرے روز زندہ واپس مل جائے گا۔ دائی کو جمی سے بھی ملوایا گیا۔ نسیم نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ بچے کو روزانہ دھوپ میں لٹا دیتی تھی۔ نسیم اور بچے کی بدقسمتی کہ 21ویں روز گاؤں میں ماتم ہو گیا۔ چونکہ وہ دن بچے کی عمر کا 21واں دن تھا، اس لیے جمی صبح پنڈت کے گھر آ گیا تھا۔ دائی نے اسے جا کر بتایا کہ وہ آ کر نسیم کے دروازے پر دستک دے۔ دائی نسیم کے ہاں آئی۔ بچہ صحن میں سویا ہوا تھا۔ دائی نسیم کو مالش وغیرہ کے لیے کمرے میں لے گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دائی کمرے سے نکلی، صحن سے بچے کو اٹھایا۔ جمی ڈیوڑی میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کھیس ڈالا ہوا تھا۔ دائی نے بچہ اسے دیا۔ اس نے بچہ کھیس میں چھپا لیا اور پنڈت کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اسی شام چودھری افضل کے گاؤں کی دائی اس دائی کو 2000 روپے دے گئی۔ دائی چونکہ مجرمانہ صحن کی عورت نہیں تھی، اس لیے وہ بہت ڈری، رات کو سو بھی نہ سکی، لیکن اس امید پر مطمئن ہو گئی کہ کل بچہ واپس مل ہی جائے گا۔ وہ نسیم کو بچے کے لیے روتا اور تڑپتا دیکھتی تھی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا اور وہ اپنے آپ کو کوستی کہ اس نے عورت ہو کر ایک عورت پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ پنڈت کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ بچہ اس جگہ فصل میں رکھائے تاکہ وہ بچہ اس کی ماں کے پاس لے جائے اور کہے کہ اسے بچہ فلاں جگہ پڑا ملا ہے۔ پنڈت نے اسے کہا کہ بچہ کل صبح ملے گا، مگر ہوا یہ کہ بچے کی لاش ملی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر آئی اور دائی نے دیکھی تو اس پر پاگل پن کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دائی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پاگل پن ضمیر کا رد عمل تھا اور اسے صرف اقبال جرم سے تسکین مل سکتی تھی۔ وہ اس راز کو کہیں اگلنے کے لیے بےتاب تھی۔ یہ نفسیاتی معاملہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ تھانے میں آئی تو اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ میں اتنی سی نفسیات سمجھتا تھا، چنانچہ میں دائی کے ساتھ شفقت سے پیش آیا تھا۔ دائی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ زہر اگلنے کے لیے یہی جگہ ہے۔ یہ دراصل اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ فطری طور پر دائی شریف عورت تھی، لیکن 2000 روپیہ اس غریب عورت کے لیے قارون کا خزانہ تھا۔ بہت دنوں بعد جب اس کا ذہن نارمل حالت میں آ گیا تھا اور وہ پوری طرح پرسکون ہو گئی تھی، اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 13-14 سال ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ بیٹی کے لیے جہیز بنانا چاہتی تھی اور اس کی سب سے بڑی خواہش بیٹے کو بہت زیادہ تعلیم دلانے کی تھی۔ اس کے بیٹے کی عمر 8 سال تھی اور اس وقت وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب اس عورت کی باتیں سنی تو میں نے بہت سوچا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ 2000 روپیہ تو اس کے ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا۔ یہ سزا سے تو بچ جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ بچہ اسی نے اٹھا کر دوسرے ملزموں کو دیا تھا۔ اگر جرم میں اس کی اعانت معمولی نوعیت کی ہوتی تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیتا۔ ایسے گھناؤنے جرم کے باوجود یہ غریب اور عام سی عورت مجھے اچھی لگ رہی تھی، اور اچھی اس لیے بھی لگ رہی تھی کہ اس نے ایک بالی جرم کر کے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ دائی پورا بیان دے چکی تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے پیٹھ کرسی کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر منہ اوپر کیا اور لمبی سانس لی، جیسے وہ بڑی لمبی اور کٹھن مسافت کے بعد منزل پر آ گئی ہو۔ میں نے اس کی موجودگی میں پنڈت کو بلایا۔ اسے دیکھتے ہی دائی سیدھی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کھچاؤ آ گیا اور اس کے دانت آپس میں پسنے لگے۔ نہ میری بہن، میں نے کہا، اب اس کے ساتھ میں نپٹوں گا۔ یہاں اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ اسے میرے سامنے پھانسی دو۔ دائی نے کہا۔ اس نے کہا کیا تھا اور کیا کیا ہے؟ کافر، تو نے بچے کو چیر پھاڑ دیا ہے۔
اس کی آواز بھر گئی اور وہ رونے لگی۔ بول پنڈت، میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ کیا بولوں جی؟ اس نے کہا۔ میں نے ایک بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر مارا، وہ دیوار سے جا لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور فرش پر پٹک دیا۔ اس سلام دعا کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے۔ دائی کو میں نے ایک اور کمرے میں بٹھا دیا۔ زیادہ لمبی باتیں کیا سناؤں؟ میں نے جھوٹ بولا کہ جمی نے بھی اقبالی جرم کر لیا ہے اور چودھری افضل آ رہا ہے۔ اگر تم اقبالی جرم نہیں کرو گے تو بھی سزا پاؤ گے، میں نے کہا۔ میں تمہیں سزائے موت دلاؤں گا۔ اگر تم خود اپنا جرم بیان کر دو گے تو میں تمہاری بچت کی صورت پیدا کر دوں گا، ایسی گنجائش رکھ دوں گا کہ اپیل میں بری ہو جاؤ گے۔ ملزموں کو اقبالی جرم تک لانے کے لیے جو ڈھنگ طریقے ہوتے ہیں وہ میں نے استعمال کیے۔ وہ اقبالی جرم پر راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقد رشوت پیش کی اور کہا کہ وہ مجھے ایک ایسی چیز دے گا کہ مجھے بہت جلد ایس پی کے عہدے تک ترقی مل جائے گی، اور میں جس عورت کی طرف دیکھ کر دل میں اس کی خواہش پیدا کروں گا وہ بغیر بلائے میرے پاس پہنچ جایا کرے گی۔ اس وقت میری خواہش یہی ایک تھی کہ یہ مکروہ صورت پنڈت اقبالی بیان دے دے اور ایسی شہادت مہیا کر دے کہ میرا مقدمہ مضبوط ہو جائے۔ میں اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ تو اس طرح بول رہا تھا جیسے عام سی کوئی بات سنا رہا ہو، لیکن مجھ جیسے سخت دل آدمی کی یہ حالت ہو رہی تھی جیسے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں۔ اس بھیانک جرم کا ارتکاب یوں ہوا تھا کہ چودھری افضل پنڈت کے پاس آیا اور بتایا کہ بچہ نہیں ہوتا۔ پنڈت نے کہا کہ ہو جائے گا، لیکن خرچ بہت ہوگا اور وہ 6,000 روپیہ لے گا۔ اس کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی جو منگل کے روز پیدا ہوا ہو اور 21ویں دن بچہ اسے مل جائے جس پر وہ رات کو عمل کرے گا۔ چودھری افضل نے ایک بچے کی خاطر زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک روز افضل کا ایک آدمی جمی کھیس میں لپیٹ کر ایک بچہ لے آیا۔ جمی پہلے بھی اس کے پاس آ چکا تھا اور جس دن بچہ اس کے پاس پہنچا اس دن دائی بھی اس کے گھر گئی تھی۔ اس نے دائی کو بتایا تھا کہ وہ بچہ کل واپس کر دے گا۔ اس نے واپسی کا طریقہ وہی بتایا جو دائی مجھے سنا چکی تھی۔ پنڈت نے مجھے بتایا کہ اس نے دائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ رات کو پنڈت نے بچے پر کچھ عمل کیا، پھر اس کی ناک اور منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ کر دبایا کہ بچے کا سانس رک گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پنڈت نے تیز دھار چاقو سے بچے کی بائیں طرف سب سے نیچے والی پسلی کے قریب سے کاٹا اور بچے کا دل باہر کھینچ کر چاقو سے الگ کر لیا۔ پھر اس نے بچے کی دونوں طرف کی پسلیاں گن گن کر دونوں طرف سے درمیان والی ایک ایک پسلی کاٹ لی۔ دل اور پسلیوں پر بھی اس نے کچھ پڑا اور نہ جانے کیا کچھ کیا۔ اس رات اس نے جمی کو بلا رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ کدال ساتھ لائے۔ جمی رات 2 بجے تک اس کی ڈیوڑی میں بیٹھا رہا۔ آخر پنڈت نے اس بچے کی لاش دے کر کہا کہ اسے کسی ویرانے میں دفن کر دے۔ پھر اسے کہا کہ وہ اگلے روز کسی بھی وقت پنڈت کے پاس آئے۔ پنڈت کو معلوم نہیں تھا کہ جمی نے لاش کہاں دفن کی تھی۔ جمی دوسرے دن پنڈت کے گھر آیا۔ پنڈت نے بچے کا دل کالے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ جمی کو دے کر کہا کہ کپڑا کھول کر کوئی نہ دیکھے اور اسے افضل کی بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے صحن میں کسی جگہ 5-6 انچ کی گہرائی میں دبا دے۔ میرے پوچھنے پر پنڈت نے بتایا کہ چودھری افضل اس کے پاس صرف 2 بار آیا تھا اور وہ بھی رات کے وقت۔ پہلی بار اپنی حاجت بیان کرنے اور دوسری بار 6,500 روپیہ دینے آیا تھا۔ اور بچے کی پسلیاں وہ میرے گھر میں ہیں، پنڈت نے جواب دیا۔ ان پر پوری 21 راتیں عمل کرنا ہے۔ کیا یہ عمل پورا ہو جانے سے افضل کے گھر بچہ ہو جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، بچہ ضرور پیدا ہوتا، لیکن اس بچے نے ذہنی یا جسمانی طور پر صحیح نہیں ہونا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے باپ کو یا ماں کو قتل کر دینا تھا۔ بیان کے آخر میں اس نے بتایا کہ دائی پر جب پاگل پن کا دورہ پڑا تو گاؤں میں شور مچ گیا کہ دائی پاگل ہو گئی ہے۔ پنڈت اس ڈر سے اس کے گھر جا پہنچا کہ دائی یہ جرم بے نقاب نہ کر دے۔ پنڈت نے اسے ہیپناٹائز کر دیا تھا، لیکن یہ اثر زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ میں نے پنڈت کو ساتھ لیا۔ نمبردار، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے۔ پنڈت کو ہتکڑی لگا لی تھی۔
میں اس پارٹی کو یکے میں بٹھا کر اس گاؤں گیا۔ ایک مسلمان اور ایک سکھ کو ساتھ لے کر پنڈت کے گھر میں داخل ہوا۔ ان کے سامنے اسے کہا کہ جس چاقو سے اس نے بچے کا پیٹ اور سینہ کاٹا تھا وہ چاقو اور بچے کی دونوں پسلیاں میرے حوالے کر دے۔ اس نے چاقو اور پسلیاں ان گواہوں مشیروں کے سامنے مجھے دے دیں۔ اس کے اس خاص کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے میں بیت الخلا میں کھڑا ہوں۔ اب وہ 6,500 روپیہ بھی میرے حوالے کر دو جو تم نے فلاں گاؤں کے چودھری افضل سے لیا تھا۔ میں نے کہا وہ تو میری محنت کی اجرت ہے حضور۔ اس نے کہا یہ رقم نہ لیں، یہ میرے بچوں کے کام آئے گی۔ میں نے اس سے یہ رقم نکلوائی اور مشیروں کے سامنے اس سے کہلوایا کہ اس نے یہ رقم چودھری افضل سے وصول کی تھی اور جس مقصد کے لیے رقم لی تھی وہ بھی کہلوایا۔ دونوں مشیروں نے بے اختیار اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں نے برآمدگی کا مشیر نامہ تحریر کیا اور پنڈت کے اور دونوں مشیروں کے اس پر دستخط کرائے۔ وہاں سے میں اپنی پارٹی اور پنڈت کو ساتھ لے کر اسی یکے پر افضل کے گاؤں چلا گیا۔ وہ گھر ہی تھا۔ اس کا چوبارہ شاندار تھا۔ مجھے اور پنڈت کو دیکھ کر اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ میں اسے اندر لے گیا اور کہا کہ میں نے اس کی بیوی سے بچے کا دل برآمد کرانا ہے جو صحن میں دبایا ہوا ہے۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں اپنے منہ سے بولوں کہ کتنی رقم چاہتا ہوں وہ اسی وقت حاضر کر دے گا۔ میں صرف یہ لکھ دوں کہ اس گھر سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ میں باہر نکلا۔ اس گاؤں کا نمبردار آ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ ذرا پڑھے لکھے آدمی ساتھ لے آئے۔ وہاں آدمیوں کی کمی نہیں تھی۔ پنڈت کو ہتھ کڑیوں میں اور پولیس کو دیکھ کر سارے گاؤں کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ 2 آدمی میرے پاس آ گئے۔ میں افضل کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی کو دیکھا۔ جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کالے کپڑے میں لپٹا ہوا بچے کا دل صحن میں جہاں دفن کیا گیا تھا وہ جگہ دکھا دو۔ 2 مشیر ساتھ تھے۔ عورت نے اپنے خامند کی طرف دیکھا۔ اگر انکار کرو گے تو میں باہر سے آدمی لا کر سارا صحن کھدوا ڈالوں گا۔ میں نے کہا خود ہی بتا دو۔ افضل ایک طرف چل پڑا۔ صحن کچا تھا۔ افضل نے ایک جگہ پاؤں رکھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود یہ جگہ کھود کر دل نکالے اور میرے حوالے کرے۔ اس نے لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور وہ جگہ کھود کر کالے کپڑے میں لپٹا ہوا دل میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا تم اپنی زبان سے کہو۔ میں نے رعب سے کہا بچے کا دل ہے۔ اس نے جواب دیا یہ یہاں کس نے دبایا تھا؟ اس نے جواب دیا تمہاری بیوی نے۔ میں نے کہا جناب ملک صاحب۔ اس نے کہا میری بیوی کو کچھ پتہ نہیں، جو الزام ہے وہ میرا ہے، جواب مجھ سے لیں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا لیکن میں نے اس کی جھوٹ کو اس وجہ سے قبول کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بچانا چاہتا تھا۔ میں بھی مسلمان تھا اور اسی معاشرے کا فرد تھا۔ مجھ میں بھی غیرت تھی۔ اگر اس کی بیوی دل برآمد کراتی اور کہتی کہ یہ اس نے دبایا تھا تو 5-6 سال سزائے قید پاتی۔ تھانے جا کر افضل نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی کا نام گواہوں میں بھی نہ آنے دوں۔ اس نے رشوت پیش کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں بغیرت نہیں ہوں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں بشرطے کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ اس نے بیان دے دیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ افضل کی بیوی کو اس جرم کا علم نہیں ہے۔ جمی نے بھی بیان دے دیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا۔ پنڈت کو سزائے موت دی گئی، جمی کو عمر قید، چودھری افضل کو 10 سال اور دائی کو 8 سال سزائے قید دی گئی۔ ان سب کی اپیلیں ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں۔ ہائی کورٹ نے سیشن جج کا یہ فیصلہ بھی بحال رکھا کہ پنڈت سے جو 6,500 روپیہ اور دائی سے 2,000 روپیہ اور جمی سے 1,500 روپیہ برآمد ہوا تھا، یہ تمام رقم مقتول کے بچے کی ماں نسیم کو دے دی جائے۔